السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو آڈیو ناول بک۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ آپ لوگوں کے واٹس ایپ پہ ہی ایک میسیج ٹو یور سیلف کا آپشن ہے، آپ اپنے آپ کو میسیج کر سکتے ہیں، وہاں پہ شیئر کر دیجیے۔ تو پارٹ 9 کے ساتھ ہم حاضر ہیں ناول انتخاب من بائی رابعہ ذیشان کے پارٹ 9 کو ہم ریڈ آؤٹ کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ناول پسند آئے۔ ٹھیک ہے۔ زارون کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے سستی سے آنکھیں بند کر لی۔ کتنے دنوں بعد بھرپور نیند کی تھی اس نے۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، پھر اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ حوریہ اسے ہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ کھانا تیار تھا۔ بی جان نے اسے بھیجا تھا کہ زارون کو اٹھا دے۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز پر وہ سمجھ گئی کہ شاور لے رہا ہے، سو وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ بی جان وہ فریش ہو رہے ہیں، بھی آ جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کھانا لگاؤ اور باہر بھی پیغام بھجوا دو ملازم کے ہاتھ۔ حوریہ نے اپنی نگرانی میں کھانا لگوایا۔ عرصے بعد آج کھانے کی میز پر سارے افراد موجود تھے، ورنہ تو کبھی کوئی کام پر ہوتا تو کبھی کوئی غیر حاضر ہوتا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا اور ساتھ ساتھ زارون کی کلاس بھی لگی، جس پر وہ خاموش ہی رہا اور باقی سب مسکراتے رہے۔ باقی سب تک تو ٹھیک تھا۔ جب اس نے حوریہ کو بھی کھی کرتے دیکھا تو ایک شکوہ کناں نظر اس پر ڈالی تو گڑبڑا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ دراصل آج سب گھر پر موجود تھے اور کافی ٹائم بعد شاہ حویلی میں ایسی رونق لگی تھی، ورنہ تو یہ در پیش آنے والے حادثوں نے سب کو ہی اداس کر دیا تھا۔ فروا کی شادی جو کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی تھی، نیکسٹ جمعے کو فائنل کر دی گئی تھی، کیونکہ مزید لٹکانا مناسب نہ تھا۔ وہ لوگ کافی اصرار کر رہے تھے۔ ہیلو، کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی آپ؟ کال ملتے ہی دوسری طرف سے بےتابی سے پوچھا، کیا ہو گیا؟ اگر میں کال نہیں ریسیو کر رہی تو اس کا مطلب کیا کہ کوئی پاس ہے میرے؟ بندہ صبر بھی کر لیتا ہے۔ صبر ہی تو نہیں ہو رہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ تم نے شاید کسی سے محبت نہیں کی، ورنہ یوں نہ کہہ رہی ہوتی۔ ہاں صحیح کہا، محبت نامی بلا سے فی الحال محفوظ ہوں میں، کیونکہ زندگی نے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ پھر تو خوش قسمت ہو، کیونکہ جنہیں یہ روگ لگا ہے وہ پل پل تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں۔ مجھے ہی دیکھ لو، محبوب کسی اور کی دسترس میں ہو تو انسان ہر وقت انگاروں پر لوٹتا رہتا ہے۔ یہ ایسی جلن ہے کہ بندے کو تل مارتی ہے، مگر ہائی بھی نہیں ملتی۔ اف، اگر محبت اتنی بے درد ہوتی ہے تو میں تو ایسے ہی بھلی ہوں محبت سے۔ اس نے جھرجھری لی۔ خیر، میرا کام کب تک ہوگا؟ زیادہ انتظار نہیں ہوگا مجھ سے۔ میں کوشش کر رہی ہوں مگر بھی کامیابی نہیں ملی، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ ڈرو مت، تم تو اچھا کام کر رہی ہو۔ محبت کرنے والوں کو ملانا تو ثواب کا کام ہوتا ہے۔ بس تم نے جیسا بولا تھا ویسا ہی کرنا۔ تم میری امانت میں خیانت نہیں کرو گی، جیسا کہ تم نے بولا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، بے فکر ہو، میں خیانت نہیں کھائی نہیں ہوں، ایسا کچھ لکھا ہے۔ میری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ دوسری طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوئی تو تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ سخت لہجے میں وارننگ دی گئی۔ ایک تو میں اس کے لیے اتنا خطرہ مول لے رہی ہوں، آگے سے مجھے ہی آنکھیں دکھائی جا رہی ہے۔ غصہ تو اسے بہت آیا، مگر خاموش ہی رہی کہ وہ خود بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ بند کرو فون، میں خود کال کروں گی۔ جب تک میں کال نہ کروں تمہارا فون نہ آئے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے بات باہر نکل گئی تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اوکے، نہیں کروں گی، مگر تم جو بھی کرنا ہے جلدی کرو پلیز، کیونکہ مزید دوری برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے۔ میرا یقین کرو، یہ سب بہت اذیت ناک ہے۔ جسے آپ نے اپنے لیے سوچا ہو وہ کسی کے ساتھ ہو، یہ دیکھنا مشکل ترین کام ہے پیار کرنے والوں کے لیے۔ اوکے، میں کرتی ہوں کچھ جلد ہی، موقع دیکھ کے۔ پہلے ہمیں لگا تھا یہ فروا کی طرف سے ہوگا، لیکن نہیں۔ اب ہمارے ذہن میں آیا کہ ہاں کو بھی تو ایک لڑکی نے کیا تھا نا پرپوز، تو شاید وہ ہو، کیونکہ ہمیں لگا تھا یہ لڑکا بول رہا ہے، لیکن یہ لڑکی نکلی۔ آپ کی چائے؟ ارہان نے اس کی چائے لا کر رکھی۔ نہیں، بس باہر سب کے ساتھ پی لی تھی، اب مزید ضرورت نہیں ہے چائے کی۔ مراد ایک نظر ڈال کر دوبارہ سے فائل پر جھک گیا۔ اوکے، میں ہی پی لیتی ہوں۔ ارہان نے کندھے جھکاتے کپ اٹھا لیا اور بالکنی کی طرف آ گئی۔ جانتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے، مگر وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی۔ سو مزے سے چائے کی چسکیاں لیتی آسمان پر چمکتے تاروں کی طرف دیکھنے لگی۔ مراد نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا۔ مطلب حد ہوگی، میڈم کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ بجائے اپنی کوئی صفائی دینے کے، وہ تو ایسے مطمئن دکھائی دے رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ فائل بند کر کے وہ بستر پر لیٹ کر موبائل یوز کرنے لگا۔ میڈم کا تو جانے کب تک کا پروگرام تھا ادھر ہی کھڑی رہنے کا۔ اسے خود پر بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اتنا جذباتی تو کبھی نہیں رہا تھا۔ ان کی شادی کو سال ہونے والا تھا، مگر اس طرح تو وہ کبھی بے قرار نہیں ہوا تھا۔ اسے خود پر پورا کنٹرول رہتا تھا۔ بھاڑ میں جائے، اس نے موبائل بھی بند کر دیا، لائٹ آف کر کے آنکھیں موند لی۔ حور زارون نے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کیا۔ وہ جو اتنا لیٹ روم میں آئی تھی کہ وہ سو جائے، مگر وہ تو شام تک سویا تھا۔ بھلا اب کیا سوتا، مگر وہ جان بوجھ کر سونے کی ایکٹنگ کرتی لیٹی رہی۔ مجھے پتا ہے آپ جاگ رہی ہیں۔ زارون نے اس کے بال سنوارے۔ بات کرے نا مجھ سے۔
اس طرح فرار سے کیا حاصل؟ اس نے اسے اکسایا مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ تو آپ کو کوئی بات نہیں کرنی، اوکے، یہ تو اور بھی اچھا ہے، میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے حوریہ کچھ سمجھ پاتی اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ مہینوں بعد یہ احساس، یہ لمس محسوس کرتی وہ مرنے کو تھی۔ نیم دراز وہ اس پر جھکا، گزرے مہینوں، ان کے درمیان جو کچھ بھی گزرا، جو بھی انہوں نے سہا، ایک ایک پل کی اذیت چن رہا تھا۔ حوریہ کی سانس اکھڑنے لگی مگر وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حوریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ مزید کچھ پل جھکے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا۔ حوریہ تکیہ پہ ایک سائڈ کو سر ڈالے سانس بحال کرنے کی کوشش میں تھی، جبکہ وہ دلچسپی سے اسے ہی نہا رہا تھا۔ کچھ حالت قابو میں آئی تو اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی مگر اس کے دونوں اطراف سارون کے ہاتھ تھے۔ فرار کی یہ ساری کوششیں بیکار ہیں۔ وہ مدھم سے اس کے کان میں بولا، پیچھے ہو۔ وہ بامشکل بول پائی، بولا نا آج فرار کی راہیں بند ہیں۔ زارون پلیز پیچھے ہٹیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے روکے اسے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ یکدم وہ سیریس ہوا۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ حوریہ کو برونا آ رہا تھا۔ اسے لگا زارون اس کے انکار کو اس کی ناراضگی سمجھ رہا ہے۔ مجھے تو لگا آپ ناراض ہیں۔ کس بات سے لگا؟ وہ آنکھیں جھکائے بولی، آپ کے زارون کہنے سے۔ زارون کہنے سے کیا مطلب؟ مطلب کہ پہلے تو جب میں آپ کے بہت قریب آیا تھا آپ زارون نہیں کہہ رہی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے شاہ بولا تھا اور بارہا بولا تھا، مگر آج میرے قریب آنے پر آپ نے زارون بولا۔ مجھے لگا شاید غصے میں ہیں۔ حوریہ کو شدید حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی چھوٹی سی بات بھی نوٹ کی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ صرف آپ کو یاد ہے؟ مجھے بھی اس رات کا ایک ایک لمحہ حفظ ہے۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی حیرت وہ دیکھ چکا تھا۔ حوریہ مزید سرخ پڑی اس طرح کے جوابوں پر۔ زارون اس کی رنگت میں کھلتی سرخیاں دیکھ کر مطمئن سا ہوتا ہے، اس کی بیوٹی بون پر جھکا۔ حوریہ کا دل جیسے حلق میں اٹکا۔ اس کے لیے زارون کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ جذبات کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ زارون کی آنکھوں کی خماری اور لہجے کی گمبھیرتا اس بات کی گواہ تھی کہ سمندر میں طغیانی برپا ہو گئی ہے۔ ایک جوان مرد بندے کی جذبات پر بند باندھنا مشکل ترین امر تھا، جبکہ وہ مہینوں سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ زارون کے ہونٹوں نے گردن سے گہرائیوں میں سفر کرنا شروع کیا، جبکہ حوریہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ شاہ کانپتے ہاتھوں سے اسے کندھوں سے تھامے، لرزتے ہونٹوں سے وہ بامشکل سے پکار پائی، اب کیا ہے جانے زارون شاہ؟ کیوں تڑپانے کے در پر ہیں آپ؟ مہینوں کی مسافت طے کر لی نا، بہت ہے وہ مجھے بات کرنی، جبکہ اس کے لیے زارون کی بے رخی برداشت کرنا بےحد مشکل تھا۔ وہی زارون کی شدید قربت رہنا بھی اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ بعد میں کریں گے باتیں۔ جب میں نے باتیں کرنے کا بولا تھا تب کرنی تھی نا باتیں۔ اب میرا بالکل موڈ نہیں باتیں سننے کا۔ بس میرا نام لیں، مجھے پکاریں، کوئی اقرار کریں، کوئی اظہار کریں۔ ضروری بات ہے پلیز۔ وہ رہان سی ہوئی۔ اس کے ہر عمل میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ حوریہ کا دل ہول جاتا تھا۔ ایک تو آپ میری محبت کا کبھی کبھی بہت ناجائز استعمال کرتی ہیں۔ خیر بولے، کیا بات ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ شرم سے مرنے کو تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ متفکر سا اس کے ماتھے پر، اس کے گالوں پر ہاتھ لگا کر چیک کرنے لگا۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، اتنی خراب، وہ گڑبڑا گئی تو کتنی خراب ہے پھر؟ مجھے نہیں پتا، پیچھے ہٹیں۔ وہ جھنجھلا گئی، کیسے بتائیں؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو پاس آنے سے منع کر رہی ہوں، تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات؟ وہ تیزی سے بول گئی، سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہ تھا کہ زارون کو اس وقت روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ نو وے یار۔ جب بات زارون کے پلے پڑی تو وہ بری طرح کرا اٹھا، شٹ اپ۔ اس نے زوردار پنچ بیڈ پر مارا۔ حوریہ کو بے وقت ہنسی آئی جس کو روک بھی نہ سکی۔ بہت دانت نکلے ہیں، شام سے دیکھ رہا ہوں، ہنس لیں، بہت جلد حساب برابر کروں گا، پھر بھی یوں ہی کہہ کے لگانا۔ اس نے اسے کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تو دانت پیس کر بولا، جبکہ اس کی اس دھمکی نما وارننگ پر بری طرح نروس ہوئی۔ اب مسکرانے کی باری زارون کی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ہنسو اب۔ زارون نے اسے گدگدایا، بہت گندے ہیں آپ، میں بات نہیں کرتی آپ سے۔ وہ منہ پھلاتی کروٹ بدل گئی۔ اچھا یہ بات ہے۔ زارون نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑے مجھے، کیا ہے اب؟ وہ جھٹ پٹائی، چھڑا لو، میں تو نہیں چھوڑتا۔ اس نے مزید اسے خود میں پیچھا۔ صرف 5 دن رہ گئے تھے فروا کی شادی میں۔ ہر طرف گہما گہمی سی تھی۔ شاپنگ ہو رہی تھی، کسی کا کچھ رہ جاتا تو کبھی کسی کی کوئی چیز مسنگ ہوتی۔ ہر فنکشن کے لیے اس بار وہ کلرز سیم رکھنے والے تھے ڈریسز کے۔ اشنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ آج کل وہ اس کے لیے شاپنگ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ نے کی تھی۔ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ سبھی بہت احتیاط کرتے تھے۔ حوریہ کے ساتھ پیش آئے حادثے کے بعد سے ہر وقت کوئی نہ کوئی اشنا کے ساتھ موجود ہوتا تھا۔ باہر آنا جانا بہت ہی کم ہی تھا، آج کل تو بالکل ہی بین ہو گیا تھا۔ موسٹلی شاپنگ آن لائن کی تھی سب نے، مگر پھر بھی ایک بار شاپنگ مال کا چکر لازم تھا، جس کے لیے وہ اپنے شوہر صاحبان کو پٹانے کی کوششوں میں تھی۔ کیا آپ ساتھ نہیں چلیں گی؟ راہ کو اب تھوڑی تھوڑی ٹینشن بھی ہو رہی تھی۔ مراد کا موڈ بہت ہی سیریس سا ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ نہیں، کچھ کام ہے۔ کارڈ لے جائیں آپ، جو لینا ہو لے لیں۔
سب کے ساتھ جا کے۔ وہ شوز پہنتا مصروف سا بولا۔ ارہا کا بیہیویئر اس کی سمجھ سے بلاتر تھا۔ جب وہ اسے اگنور کرتا تھا تب وہ چھپ چھپ کے روتی تھی، بہانے ڈھونڈتی اس کے پاس آنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اور اب جب اس نے دو ٹوک بات کی تو دامن چھڑا گئی تھی۔ اپنے پاس رکھے اپنا کارڈ، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کریڈٹ کارڈ وہیں پٹکتی واپس مڑی۔ اس سے پہلے کہ دور ہوتی مراد نے اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن ٹکرائی۔ مراد نے گہری نظر اس پر ڈالی جو اس کی شرٹ کو دبوچے کبوتر کی طرح کے نیچے اس کی گود میں بے ترتیب سی حالت میں تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی؟ قدرے خود کو سنبھال کے وہ خوفی سے بولی، ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اور جو آپ کر رہی ہیں وہ کیا ہے؟ چوٹ کیا صرف آپ کو ہی لگتی ہے؟ باقی سب کیا پتھر کے ہیں؟ کیا بار بار زک پہنچائے اور اف نہ کریں؟ مراد مزید اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے شکوہ کا ناسا بولا، میں کچھ نہیں پلیز۔ اس قدر قربت پر ارہا کے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ بولتی کیا خاک، اس کی سانسیں بھی جیسے رکنے لگی تھی۔ ارہا نے کہاں اس کے ایسے تیور دیکھے تھے؟ اس نے تو ہمیشہ اسے سیریس سا، لیا سا، روکھا پھیکا لہجہ اور اکھڑ سا ہی دیکھا تھا، جیسے واقعی وہ کوئی بے جان روبوٹ ہو۔ ہمیشہ ایکسپریشن لیس چہرہ ہوتا تھا اس کا، مگر یہ کیا، یہ آنچ دیتا لہجہ، یہ لہجے کی بے قراری، یہ آنکھوں سے چھلکتے جذبات کی خماری، یہ مدھم سا سحر جگاتا انداز، یہ کون سا مراد شاہ تھا جو اس کو پاگل بنا رہا تھا؟ اس کی دھڑکنوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اتنے نزدیک لا کر اس کی سانس سے کھینچ رہا تھا۔ آپ نے کیا ہے یہ سب؟ آپ نے ہی تو مجھے برسوں سے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ کیا محبت اتنی بڑی غلطی ہوتی جس کی محبوب یوں پل پل تڑپا کر سزا دیتا ہے؟ کیوں میں اکیلا ہی آگ میں چل رہا ہوں؟ کیا آپ کو اس کی آنچ محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں آپ کو احساس نہیں ہوتا میں کب تک جھلستا رہوں اس تپش میں؟ مرہم کیوں نہیں رکھ دیتی میرے زخم ہوئے وجود پر؟ میری بلکتی سسکتی روح کو اپنے لمس سے آرام دیں، مجھے اس اذیت سے نکال لیں۔ یہ چپ کے تالے توڑ کیوں نہیں دیتی آپ؟ میں مر رہا ہوں مگر ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ کیا آپ کی رضامندی کا منتظر ہوں؟ مت کریں ایسے میرے ساتھ، میں بہت تڑپا ہوں۔ میں نے آپ کی ریجیکشن، آپ کی بے رخی، آپ کی بیزاری، اور وہ جو میں نے زبان میں سے کہہ بھی نہیں سکتا، جیسے میں دوبارہ سوچنا بھی نہیں چاہتا، میں نے وہ بھی اکیلے سہا ہے۔ بنا اجازت کے آپ سے محبت کی بہت سزا کاٹی ہے، اس لیے اب بنا آپ کی اجازت کے آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے وہ مدھم سا بولتا ارہا کو شوق پر شوق دے رہا تھا۔ ارہا تو سکتے میں تھی، یہ جو وہ کہہ رہا تھا یہ اسے کبھی نظر کیوں نہیں آیا؟ اگر اسے محبت تھی تو کبھی اس نے کسی بات سے یا کسی انداز سے شوق ہی نہیں کروائی۔ ارہا جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ارہا ہی پہلی لڑکی ہے جسے اس نے جیسے بھی صحیح مگر قبول کیا تھا، لیکن یہ محبت اس نے یوں چھپا کے کیوں رکھی تھی؟ کبھی تو وہ کچھ کہتا، جبکہ وہ اس سے بدگمان ہوتی رہی کہ وہ ایک سخت گیر اور جذبات سے عاری سا بندہ ہے اور اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی۔ اس لیے تو جب مراد کے مقابلے میں زبیر نے اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کیے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر تب وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ مراد نے یہ اظہار شادی کے بعد کے لیے رکھ چھوڑے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کے درمیان سب خراب کچھ ہوتا چلا گیا۔ وہ یوں ہی گمسم بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو مراد آہستہ سے سیدھا ہوا۔ ارہا نے ایک نظر اس پر ڈالی، سے بھلے ہی لوگوں کی پرکھ نہ تھی مگر مراد کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں بھی متزلزل نہیں ہوا تھا، اس کی ذات میں کہیں جھول نہ تھا۔ قسمت اسے مراد شاہ سے نواز رہی تھی اور وہ اپنے لیے کیا چاہ رہی تھی، اسے نئے سرے سے اپنی بے وقوفیوں پر شرمندگی ہوئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنے حسن کے غم میں ڈوبی مراد کو اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اسے مراد جیسے روکھے سے بندے سے کہیں بہتر بندہ مل سکتا ہے، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تھی مراد کے قابل۔ اگر بات شکل و صورت کی تھی تو بلا شبہ وہ انتہا خوبرو مرد تھا اور بہت سی لڑکیوں کا خواب بھی ہو سکتا ہے، مگر اب ارہا جب شکل کے بعد کردار کو دیکھتی تو اسے اپنا پلڑا بہت ہلکا نظر آ رہا تھا۔ کچھ تو بولیں، کیوں ہر بار چپ ہو کر میرے ضبط کو سماتی ہیں؟ مراد نے کچھ انتظار کے بعد اسے مخاطب کیا۔ وہ سب بات کی باتیں ہیں، ابھی آپ یہ بتائیں کہ مجھے شاپنگ پر لے چلیں گے یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر سے بات بدل گئی۔ مراد کو اگر اس کے رویے پر تکلیف ہوئی بھی تو اس بار اس نے ظاہر نہیں کی۔ سب جا تو رہے ہیں یار، مجھے اگر کام نہ ہوتا تو ضرور چلتا، وہ سہولت سے منع کر کیا تھا، تو یوں کہیں کہ آپ کو میرے ساتھ نہیں جانا۔ اسے برا لگا مراد کا انکار کرنا۔ مراد شاہ کب سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگا؟ ارہا ہر حال میں اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اس لیے اسے اکسایا جانتی تھی کہ اس بات کا خاطر خواہ اثر ہوگا۔ مجھے میری ذمہ داریاں اچھے سے معلوم ہے اور نہ میں ان سے کبھی بھاگا ہوں۔ اگر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو شام میں چلیں گے، مگر مجھے تو ابھی جانا ہے سب کے ساتھ۔ وہ بس ضد ہوئی۔ ابھی جب میں نے بولا کہ سب کے ساتھ چلی جائیں تب آپ کو میرے ساتھ جانا تھا۔ مراد سے ہو گیا تھا، مطلب یہ کہ مجھے آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے، سب اکٹھے شاپنگ پر چلتے ہیں نا۔ عرصے بعد وہ پرانی ارہا بن گئی تھی جسے ہر حال میں اپنی بات منوانی ہوتی تھی۔ مراد مجھے دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا کہ بحث کرنا بیکار تھا۔ زارون، ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، پلیز کہیں نکل مت جائیے گا۔ میں بتا رہی ہوں اگر آپ کا کوئی ضروری کام نکلا تو میں جان لے لوں گی آپ کی۔ میں تو خود ہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس بہت پاس آ کر میری جان لے لیں، مگر آپ ہی ہیں جو خود
جو لفٹ نہیں کروا رہی، ورنہ میں تو دل و جان سے حاضر ہوں۔ زارون نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ ہر وقت کی عاشقی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ حوریہ نے اسے گھورا، جس کا اثر تو خیر کیا ہونا تھا کہ وہ آگے سے کوئی ایسی ویسی بات کر کے اسے ہی گڑبڑا دیتا تھا۔ کیا کریں، آپ کو دیکھتے ہی دل خود بخود عاشقانہ ہونے لگتا ہے، اتنا عاشقانہ کہ بس بیان سے باہر ہے۔ ہاں، اگر اٹھ کر پاس آ جائے تو سارا نہ صحیح، میں تھوڑا بہت بیان کر سکتا ہوں، اس نے شرارت سے آنکھ ونک کرتے کہا۔ آپ سے تو سیدھی بات کی امید بھی رکھنا بے وقوفی، حد ہوتی ہے کسی چیز کی، جواباً اس نے چبا چبا کر کہا۔ اف، ہر بات میں آپ کی حد بندیاں مجھے قبول نہیں، حالانکہ میں تو بہت سے کام بے حد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ وہ بٹ کر اس کے بالکل پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ آئینے میں ان کے ایک ساتھ ابھرے حوریہ کے لب آپ ہی مسکرائے۔ یہ جو آپ کی طبیعت ہے وہ کب ٹھیک ہوگی؟ حوریہ کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اس نے کسی معصوم بچے کی طرح اپنا سوال دہرایا، جبکہ حوریہ کا سانس سینے میں اٹکا۔ اس نے پوچھ پوچھ کے حوریہ کی جان ہوا کی ہوئی تھی، وہ شرم سے مرنے کو تھی جب بھی اسے پیچھے کو دھکیلتی باہر بھاگی۔ مہمہ تو خیر یہ نہیں چاہتی تھی، مگر پھر دنیا داری دیکھتے ہوئے بہت سے کام آپ کو مجبوراً بھی کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے وہ بہان سے بات کرنے آئی تھی۔ حالانکہ جانتی تھی کہ ہان ساتھ ہوگا تو وہ نروس ہی ہوتی رہے گی، شاپنگ کیا خاک کرے گی، اسے تو اپنے حواس سنبھالنے بھی مشکل ہو جاتے تھے، مگر سب کو انکار کرنے کا مطلب تھا کہ انہیں شک میں مبتلا کرنا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو تو شاپنگ کے لیے چلیں؟ انگلیاں مروڑتی وہ ہچکچاتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اہان نے ایک نظر اسے دیکھ کر سوچا، جس کے لیے وہ اپنی ذات بھی پس سے پشت ڈال دے، بھلا اس لڑکی کے لیے اہان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو پھر اہان کے پاس کسی کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ ضرور چلیں گے، کب جانا ہے؟ میں پھر اس حساب سے اپنا شیڈیول سیٹ کروں کام کا۔ ابھی تھوڑی دیر تک چلنا ہے، سب بھی جائیں گے۔ مہمہ کو اس کے فوراً مان جانے پر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایسے ہی ہر بات بنا سوال جواب کے فوراً مان جاتا تھا، جس پر پہلے مہمہ کو حیرت ہوتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں وہ اس کو کسی بات کے لیے انکار نہیں کرتا تھا، کیوں اس کی ہر بات کو فوقیت دیتا تھا۔ اوکے، میں آفس کال کر دیتا ہوں، آپ ریڈی ہو جائیں۔ اہان نے اپنا موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں تھے۔ 4 گاڑیوں کا قافلہ شہر کے مشہور و معروف شاپنگ مال کے سامنے رکا۔ پہلی گاڑی میں سے اہان اور مہمہ، دوسری گاڑی میں سے زارون اور حوریہ، تیسری گاڑی میں سے مراد اور ارہا، جبکہ لاسٹ والی گاڑی میں سے ارمان اور فروا نکلے۔ مراد فروا کو اپنے ساتھ ہی لانا چاہتا تھا، مگر اس نے آرام سے یہ کہہ دیا کہ وہ کسی بھی کپل کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسی لیے آپ سب اپنی اپنی میسز کے ساتھ بیٹھیں، میں ارمان بھائی کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھوں گی۔ ارمان کو کم ہی ٹائم ملتا تھا گھر رہنے کا، اس کا زیادہ وقت ہاسپٹل میں گزرتا تھا۔ ہمیں لگا تھا ارمان ہوگا فروا کے لیے۔ وہ سب شاپنگ مال آتے ہی چڑیوں کی طرح چہک رہی تھی۔ مہمہ کو یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر اہان کا دل کیا وہ اسے روز شاپنگ کے لیے لے آئے، چلو اسی بہانے وہ مسکرائے کی تو صحیح۔ ریڈ اور ڈیپ اور سلور کمبینیشن کی خوبصورت سی کارآمد شرٹ اپنے ساتھ لگائے وہ آئینے کے سامنے کھڑی جائزہ لے رہی تھی۔ دور سے اسے تکتے تکتے اہان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اپنے پیچھے سے دیکھ کر وہ نروس سی ہوتی، غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ یہ مت لیں۔ اہان جانتا تھا کہ ہر رنگ اس پر بہت سوٹ کرتا تھا، مگر یہ کلر اس کی دھودیا رنگت میں کھلی گلابیوں کو مزید نکھار رہا تھا، اور اس کا اتنا حسین لگنا اہان کی جان کا وبال بن جانا تھا۔ شادی کے موقع پر سب لوگوں کی موجودگی میں اگر کہیں ضبط کا دامن چھوٹ گیا تو مشکل ہو سکتی تھی۔ مہمہ نے بنا سوال کی سوٹ سائڈ پر رکھ دیا۔ ایسا کرے لے لیں، کچھ سوچ کر اہان نے اجازت دے دی۔ مگر ابھی تو آپ نے بولا لے لیں، مگر شادی میں مت پہنیے گا۔ اس کا لہجہ بہت معنی خیز سا تھا۔ پھر کب پہنوں؟ اسے سمجھ نہیں، جب کبھی آپ کو مجھ سے کوئی بات منوانا ہو تو آپ یہ پہن سکتی ہیں، یا اگر کبھی آپ کا دل کرے میرے لیے تیار ہونے کا تب پہن سکتی ہیں، ورنہ اس رنگ سے خود کو دور رکھا کریں۔ اس کی ایسی کھلی ڈھلی اور جان لیوا سرگوشی پر ہینگر مہمہ کے ہاتھ سے ٹوٹ کر فلور پر جا گرا۔ وہ بچی تو نہ تھی کہ بات کا پس منظر نہ سمجھ پاتی، اس نہج پر تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اہان اور اس کے درمیان اس درجے کی نزدیکی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہیں ہرگز نہیں۔ وہ مرنے والی ہو گئی تھی صرف یہ سوچ کے ہی کچھ کہ یہ سب سہنا۔ اس کے چہرے کا تار چڑھا اور گالوں پر گلال مزید گہرا ہوتا دیکھ اہان کے لب مسکرائے۔ جانتا تھا یہ سب مہمہ کے لیے اتنا آسان نہ تھا، مگر آسان تو خود اہان کے لیے بھی نہ تھا۔ ان کے درمیان جو رشتہ بن چکا تھا اس میں کسی حجاب کی گنجائش نہ تھی، مگر یہ حجاب ہٹا دینا بھی تو جان جوکھوں کا کام تھا۔ کیا وہ تھا اس قابل کہ اس کی اتنا قریب ہو پاتا؟ حالانکہ وہ حق رکھتا تھا اس پر، وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت تھی، اس کا مذہب قانون اسے اجازت دیتا تھا، مگر وہ خود بھی تو ہمت کرے تب نہ۔ ارہا بھی مراد کا بازو تھا، میں کبھی اسے ادھر لے جاتی کبھی ادھر۔ مراد خاموشی سے اس کے تولا پل میں ماشا ہوتے مزاج کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے اس کی موجودگی کے باعث آہستہ سے بازو چھڑوانا چاہا، مگر وہ شاید ابھی اس کا بازو چھوڑنے کے موڈ میں نہ تھی۔ بہت غلط کر رہی ہو ارہا مراد شاہ، آپ کو شاید بہت مزہ آ رہا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے، یا پھر میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہیں، مگر اتنا بتا دوں، جس دن میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اس دن روئے زمین پر آپ کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی میرے کمرے کے سوا۔
بہت سے حساب ہیں آپ کی طرف، اتنا ادھار لیں جتنا آپ کی یہ ننھی سی جان چکا سکے۔ ایک سائڈ پہ لے جا کر وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ اس کی جذبات میں ڈوبی آواز پہ ارہا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یا اللہ، یہ انہیں کیا ہو گیا؟ ہر وقت مرچی چبائے پھرتے تھے، یہ رومانس کا سارا سٹاک کدھر چھپا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے؟ ارہا کی آواز کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت پر مراد شاہ کو بہت راحت ملی۔ وہ اس سے ستا رہی تھی تو وہ بھی یوں ہی اسے تنگ کرے گا۔ حوریہ کو زارون نے یہاں بھی بحال کر رکھا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑ دیتا جس پر حوریہ نئے سرے سے شرمانے پر مجبور ہو جاتی۔ زندگی ایک دم سے بہت حسین ہو گئی تھی۔ فروا اور ارمان کا بچپن سے اینٹ، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کانٹے کا ایسے کچھ کا بیر تھا۔ ان کے درمیان 3 سال کا ایج گیپ تھا، جس کی بنا پر ارمان اس پر خوب روب چھاڑتا، جبکہ فروا اس 3 سال کے گیپ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر وقت اس سے چونچے لڑاتی دکھائی دیتے تھے۔ ویٹ، فروا کیا کہتے ہیں، سسٹر تو نہیں ہے ارمان کی؟ نہیں، ارمان زمان تو آئی تھنک ارہا کے بردر تھے نا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ ارمان اب چپ کر جا، خبردار تم نے میری کسی چیز میں اب نقص نکالا، میرا جو دل کرے گا وہی لوں گی۔ فروا چڑ گئی اور ہر چیز کوئی نہ کوئی بات کہہ کر ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ اوکے، مگر یہ سب پہن کے ہمارے گھر مت آیا کرنا، اپنے ان کو ہی دکھانا، اتنا عجیب ٹیسٹ ہے تمہارا، میرے تو سمجھ سے باہر ہے۔ ارمان نے منہ بنایا۔ ہاں تو ایسا کرنا، جب میں یہ سب پہن کر آیا کروں گی تم اپنے ہاسپٹل میں ہی رہا کرنا، کوئی ضرورت نہیں میرے ان کی موجودگی میں میرے ساتھ جھگڑا کرنے کی۔ وہ بھی تنگ آ کر آگے بڑھکی۔ اللہ رحم فرمائے اس بھلے آدمی پر جس پر تم جیسی بلا نازل ہونے والی ہے۔ مجھے دلی ہمدردی ہے اس انسان سے، تم اپنی ہمدردی سمیت نکلو یہاں سے، خبردار جو میرا دماغ خراب کیا تم نے۔ وہ سب اب مل کر شاپنگ میں مگن تھی، کیونکہ شوہر حضرات نے اپنی باتوں سے ان کی حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ چپٹی پھر رہی تھی۔ مرد حضرات دوسری سائڈ پر جا چکے تھے۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہونے لگا تو اس کے ماتھے پر تیوری آئی۔ اس نے منع کیا تھا اسے کہ وہ خود فون کرے گی، اب یہاں سب کی موجودگی میں سے نئی ٹینشن نے گھیر لیا۔ مسلسل ہوتی وائبریشن پر وہ واش روم کا بہانہ کرتی سائڈ پر ہوئی۔ میں نے منع کیا تھا نا فون کرنے سے، تمہیں سمجھ نہیں آتی میرے بات کی؟ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، کیا کروں؟ نہیں دیکھا جاتا، نہیں سہا جاتا، اس لیے فون کر لیا۔ کیا نہیں دیکھا جاتا؟ اب تم سے وہ سخت تپی ہوئی تھی، یہی کہ جس کو آپ اتنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں وہ لمحہ ہر پل مگر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ کسی اور کے قریب ہو تو مر جانے کو جی جاتا ہے۔ تم نے کیسے دیکھا؟ مطلب تم یہی موجود ہو؟ اس کو حیرانی ہوئی۔ عاشقوں کا تو کام ہی محبوب کی راہوں میں پڑے رہنا ہے۔ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر رہی ہوں میں کہ دوری برقرار رہے۔ جب میں نے کہا ہے تو اپنی بات پوری کروں گی، یقین رکھو۔ دوری رہنی بھی چاہیے کیونکہ مجھے کسی کی اترن پسند نہیں۔ اگر یہ دوری کسی قسم کی نزدیکی میں بدلی تو تم دونوں اپنی جان سے جاؤ گے، یہ یاد رکھنا یہ بات۔ اگر محبت مجھے نہ ملی تو کسی کو بھی محبت نہیں ملے گی۔ اب یہ نئی بلا کون سی ہے یار، مطلب کہاں سے آٹپ کی ہے یہ؟ ضرور اہان والی سائڈ پہ ہی ہوگی۔ نہیں، زارون والی سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لڑکی چیخ چلا رہی تھی، آئی تھنک سو۔ ایک مرتبہ فون بند ہو چکا تھا، مگر بات اب اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس قدر سنگین دھمکی پر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اف اللہ، اف تھک گئے یار آج تو۔ وہ سب لاؤنج میں آڑی ترچھی صوفوں پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ شاپنگ بیگز کے ڈھیر نیچے قالین پر لگے ہوئے تھے۔ مراد ارہا کو فارم ہاؤس پر ڈراپ کر کے جا چکا تھا کہ اسے کام تھا، اس لیے ارہا کو سب کے ساتھ حویلی جانے کا بول کر وہ چلا گیا۔ آہان بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد آفس جا چکا تھا کہ اب اس کا یہاں مزید کوئی کام نہ تھا، سو وہ اپنے کچھ کام نپٹانے چل دیا۔ مہمہ کی طرف سے اسے کوئی پریشانی نہ تھی کہ وہ مینج کر لے گی۔ زارون کو شاپنگ کے دوران ہی جانا پڑ گیا تھا، مگر وہ حوریہ کو بتا کر گیا تھا کہ 2 گھنٹوں تک لوٹ آئے گا، جب تک وہ ریسٹ کرے پھر حویلی چلیں گے۔ ایک ارمان ہی تھا جو آج چھٹی پر تھا، سو وہ ان کے ساتھ فارم ہاؤس پر ہی موجود تھا۔ زمان کی ڈیتھ اور پھر عروسہ بیگم کی بگڑتی حالت کی وجہ سے ارمان میں وہ پہلے والی شوخی شرارت اب مفقود ہو چکی تھی۔ خاصا سنجیدہ دکھائی دینے لگا تھا وہ۔ اس تھوڑے ہی عرصے میں کام کا اسے اپنے بھائیوں کی طرح جنون تھا، اس لیے وہ بنا کسی کی غرض کے دن رات اپنے لوگوں کی خدمت میں جتا رہتا تھا۔ چائے کے ساتھ سنیکس انجوائے کرتے کافی دیر وہ سب بیٹھ کر ایک دوسرے کی شاپنگ دیکھتی رہیں، ساتھ ساتھ سارے فنکشنز کے حساب سے سلیکٹ بھی کرتی گئی۔ شام کے سائے ڈھلے تو وہ سب حوریہ کو بیسٹ آف لک بولتی ہوئی ارمان کے ساتھ رخصت ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح گارڈز کی گاڑیاں انہیں کور کر رہی تھی۔ حوریہ ان کے جانے کے بعد ایک قدم ہی سناٹے سے گھبرا گئی۔ حالانکہ اس ٹائم تک تو زارون کو آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ جانے کیوں مزید دیر ہو جانے کی دعا کرتی، اٹھ کر اپنے اور زارون کے کمرے کی طرف چلتی۔ گھر پہنچ کر وہ سب سارے شاپنگ بیگز بیجان کے سامنے ڈالتی ہوئی اپنے اپنے کمروں کی طرف چلتی۔ حد ہے بے، ان لڑکیوں کا بھی جواب نہیں، یہ سب پھیلاوا میرے سامنے ڈال کر یہ جا وہ جا ہو گئی۔ میں کیا یہاں چوکیداری کروں ان بیگز کی؟ شبانہ، نوری، انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی بیجان ادھر آؤ۔
اور یہ سب لے جا کر کمرے میں رکھو، جانے کون سا سامان کس کا ہے، تم دونوں یہ سب لے جاؤ، بعد میں خود ہی الگ الگ کر لیں گی اٹھ کر۔ انہوں نے سارے شاپنگ بیگ اٹھوا کر کمرے میں رکھوائے۔ اشنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، صبح سے وومیٹنگ ہو رہی تھی، اس کو چہرہ جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ شاہانہ بیگم اسے جوس پلا رہی تھی جسے پینے سے وہ مسلسل انکار رہی تھی۔ بس تھوڑا سا پی لو، ایسے تو اور کمزوری ہو جائے گی بیٹا، اس حالت میں بھوکے رہنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ مجھے نہیں پینا چاچی، جو بھی کھاتی پیتی ہوں اسی سے وامٹ ہو جاتی ہے، وہ سو کرتے بولی۔ اچھا بس 2-4 گھونٹ لے لو اور ایسا کرو کہ کچھ دیر اٹھ کر بے شک یہاں کمرے میں ہی واک کر لو، مسلسل لیٹنے سے بھی طبیعت بوجھل ہوگی۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے تھوڑا سا جوس پلایا جو ناک بھون چڑھاتے بہرحال اس نے پی لیا تھا۔ اسی وقت میشا کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے نظر سامنے اٹھائی تو چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل گئے۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہانہ بیگم کی وجہ سے وہ حتی المکان اپنا لہجہ نارمل رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس اس طرح کی حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہانہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے اشنا کو اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نکل گئی، کیونکہ میشا کی موجودگی میں وہ سب جانتے تھے کہ اشنا کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ منٹوں میں حل کر دیتا۔ شاہانہ بیگم کے جانے کے بعد وہ گھٹنا موڑے اس کے سامنے بیٹھا۔ کیسی ہیں؟ اس نے محبت سے آگے کو جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ روحان سی ہوتی بولی۔ کیا محسوس کر رہی ہیں اس وقت؟ اس نے اشنا کا ہاتھ اپنی مضبوط ہتھیلی پر رکھ کر دوسری ہاتھ سے اس کی ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ لہجے میں ایسی نرمی، ایسی حلاوت صرف اشنا میر شاہ کے لیے ہی ہوتی تھی، ورنہ تو لوگوں نے اسے سیریس، خاموش یا پھر غصے سے دھاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جو بھی کھاتی ہوں وامٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز سے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر پاس چلتے ہیں کچھ دیر تک، اگر طبیعت نہیں سنبھلتی۔ اب اٹھیں، 2-4 چکر لگائیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے کر اسے اتنے پیار سے باہوں میں بھر کر اٹھایا جیسے وہ کوئی شیشے کا آبگینا ہو۔ اپنے مضبوط پاسوں کے ہلکے میں لیے اسے اپنے ساتھ لگائے، وہ اس کے ساتھ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی آپ کی اس قدر بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے خود پر۔ وہ محبت سے اسے مزید خود میں پینچتا ہوا مدھم سا کھویا ہوا۔ کس بات کا افسوس؟ اشنا نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں ہمیں بیبی کے لیے مزید کچھ وقت انتظار کر لینا چاہیے تھا، ابھی اتنی چھوٹی ایج میں یہ سب آپ کے لیے بہت ٹف ثابت ہو رہا ہے۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، بس آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں، زبردستی کوشش کیا کریں کھانے کی، نہیں دل کر رہا ہوتا تو بھی کھایا کریں، وامٹ ہوتی ہے تو بھی ہر تھوڑی دیر بعد کھانا کھایا کریں۔ چلو کچھ تو اندر جائے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ آگے چل کر کوئی کریٹیکل سچویشن نہ بن جائے۔ میں آپ کی زندگی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ بچہ چاہیے تو اپنا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے کہیں بھی لگا کہ اس بچے کی وجہ سے آپ کی زندگی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے تو یاد رکھیے گا میری فرسٹ پرائیورٹی آپ ہیں، کسی بھی حال میں آپ کو نہیں کھو سکتا میں۔ حوریہ بھابی کے ساتھ ہوئے حادثے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں۔ حیرت کی بات ہے نا، جس میرشا کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگا، چاہے جتنا بھی خطرہ ہو، جیسے بھی مشکل حالات درپیش ہوں، وہ کبھی نہیں گھبراتا۔ وہ میرشا سامنے موجود اس ننھی سی لڑکی کے کھو جانے، دور جانے کے خیال سے ہی ڈر جاتا تھا۔ وہ اس کے بغیر اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب وحشت سی گھیر لیتی تھی اسے اس طرح کے خیال سے۔ شاہ حد ہے، یہ آپ کا اپنا بچہ ہے، اشنا نے ٹیڑھا میڑھا منہ بناتے کہا، مگر میرے لیے آپ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ میشا کے پاس سب سے قیمتی چیز آپ ہیں، اور میں کم از کم اپنی زندگی میں تو آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ مر جاؤں گا یار، رہ ہی نہیں سکتا میں آپ کے بغیر۔ حیران ہوتا ہوں اب تو کہ زندگی کے اتنے سال میں نے گزار کیسے لیے، پھر سوچتا ہوں آپ کو دیکھا جو نہیں تھا اس لیے اکیلے رہ لیے، اب تو مجبوراً بھی اگر دور رہنا پڑ جائے تو ایک دن کاٹنا صحرا چھاننے کے مترادف لگتا ہے۔ اشنا کو جہاں اس کی محبت نازا کر دیا کرتی تھی، وہیں اس کا بے تحاشا جنونی انداز اسے لرزا بھی دیتا تھا۔ کیسے کوئی کسی سے مسلسل اتنا پیار کر سکتا ہے؟ پہروں اس کی غیر موجودگی میں آئینے کے سامنے خود کو دیکھتی رہتی تھی کہ ایسا کیا خاص ہے جو اسے میرشا نے اپنے لیے چن لیا۔ شکل صورت حسین ہونا تو اشنا کے خیال میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کہ اگر بات اشنا کے پیاری ہونے کی تھی تو دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں تھیں۔ وہ شخص تو خود مجسم خوبصورتی تھا کہ پروردگار نے اسے بے تحاشا حسن سے نوازا تھا۔ حسن کے ساتھ اس کا معاشرے میں ایک مقام تھا، خوبصورتی کے ساتھ کردار بھی بے مثال۔ اوپر والے نے روپیہ پیسہ بھی وافر عطا کر رکھا تھا۔ اس سب خوبیوں کے ساتھ اسے کوئی بھی حسین ترین اس کے سٹینڈرڈ کی لڑکی مل سکتی تھی۔ کیا تھا ایسا کہ اس شخص نے اسے اپنے دل کے سیاہ سفید کی مالکن بنا دیا تھا؟ سب سوچ بچار کے بھی اسے جواب نہ ملتا کہ جواب تو وہ شخص ہی جانتا تھا۔
زارون جانتا تھا کہ وہ کافی لیٹ ہو گیا. اس نے حوریہ کو 2 گھنٹے کا بولا تھا، پھر حویلی چلیں گی، اس لیے ریش ڈرائیونگ کرتے فارم ہاؤس پہنچا. بی بی اس نے کام والی ماسی کو آواز دی کہ فارم ہاؤس پر تو سناٹا چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سب نکل گئے تھے. یقیناً حوریہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہوگی اس کا ویٹ کر کے. سب چلے گئے؟ جی صاحب، وہ تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں، مگر حوریہ بی بی ادھر ہی ہیں. اچھا کدھر ہے؟ وہ بتابی سے گویا ہوا. وہ جی سب کے جانے کے بعد کمرے میں چلی گئی تھی کہ کچھ دیر ریسٹ کریں گی، اور کہہ رہی تھی کہ آپ آئیں تو بتا دوں. اوکے آپ جائیں. ماسی کو بھیج کر وہ جلدی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ انہیں جلدی حویلی پہنچنا تھا. جب سے وہ اور میر شاہ زخمی ہوئے تھے، کاظم شاہ کا سختی سے آرڈر تھا کہ دیر رات تک باہر کوئی نہیں رہے گا. کمرے کے دروازے کے سامنے جاتے اس کے قدم تھم گئے. حوریہ اور اس کے بیچ فاصلوں کی ابتدا اس کمرے سے ہوئی تھی. اس کے بعد وہ اگر کبھی فارم ہاؤس پر رکا بھی تو اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا. اس رات کے بعد آج اس نے دوبارہ اس کمرے کا رخ کیا تھا. کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد جب اسے یاد آیا کہ انہیں نکلنا ہے تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر قدم دہلیز پر ہی ٹھہر گئے. سارا کمرہ گلاب کی دھیمی سی خوشبو سے مہک رہا تھا. جگہ جگہ کینڈل سٹینڈز پر کینڈلز روشن تھی، باقی لائٹس آف تھی، اور وہ دشمنی جہاں کمرے کے وسط میں اسی سے رخ موڑے کھڑی تھی. زارون کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا. ایسا شاندار استقبال، اتنا خوبصورت سرپرائز اسے ہرگز بھی توقع نہ تھی. دل یکدم ہی اپنی رفتار سے تیز دھڑکنے لگا. خیالات مسرور سے ہونے لگے، جذبوں کے ریلے امڑ آئے. قدم قدم چلتا وہ اپنی زندگی کی طرف بڑھا. اس کا ہر اٹھتا قدم ان کے درمیان فاصلے کم کر رہا تھا. وہ اسے منانے کو، سوری بولنے کو، یہ سب کر تو بیٹھی تھی، مگر آگے کا سوچ کر اب جان ہوا ہو رہی تھی. گھنیری لمبی رات ابھی شروع ہوئی تھی، اسی لیے وہ چاہ رہی تھی بھلے وہ کچھ دیر اور لیٹ ہو جاتا، کیونکہ جانتی تھی وہ شخص ہر کام بے تحاشا کرنے کا عادی تھا، چاہے پھر وہ غصہ ہو یا پیار. اس کے لیے اس کا غصہ سہنا بھی برداشت سے باہر تھا، اور اس کا پیار سہنا بھی دشوار تھا. دھڑکنیں تھی کہ پاگل ہوئے جا رہی تھی. زارون اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا اور ہاتھ اس کے پہلو پر باندھ کر حوریہ کی پشت اس کے مضبوط سینے سے جا لگی. ہم تو ویسے ہی گھائل ہیں، مزید سج دھج کر کیوں آپ نے اس دیوانے پر یوں قہر برسا رہی ہیں؟ اس کے بالوں کو ہولے سے دوسرے کندھے پر ڈال کر آہستہ سے لب اس کے کندھے پر صبر کرتے بولا. حوریہ اس کی قربت، اس کی لمس سے واقفیت کے باوجود بھی لرز رہی تھی کہ اس کا ہر انداز دل فریب تھا. اس کی ہر بات دل دھڑکا دیتی تھی. اس کا لہجہ جب شدت جذبات سے بوجھل ہوتا تو حوریہ کی دھڑکنوں کو پل میں اتھل پتھل کر دیتا. اس کی سرگوشیاں حوریہ کی سانسیں بے ترتیب کر دیا کرتی تھی. ہم نے سٹارٹنگ سے یہ ناول پڑھا ہے اور ہم فرسٹ ٹائم ہی ریڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے کہنے پہ، لیکن سٹارٹنگ پہ جیسے سٹوری پہ زیادہ فوکس تھا نا، اب اس ٹائم نا ناول میں کافی زیادہ رومانٹک سینز آ گئے ہیں. کوئی اشارہ کر دیا ہوتا تو آپ کی قسم کبھی انتظار نہ کرواتا. خیر، جو لمحے ہماری مٹھی میں ہیں، ان لمحوں سے ہم اپنے لیے ڈھیروں خوشیاں کشید کریں گے. گمبھیر لہجے میں بولتے اس نے اپنی بیئرڈ ہلکے سے اس کی گردن پر رب کرتے گہرا سانس لے کر اس کے مکملی وجود کی مہک کو اندر اتارتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا. زارون نے غور کیا وہ اس میکسی میں ملبوس تھی جو زارون نے اس کے لیے پسند کی تھی. ان کے ولیمے کے لیے، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا تھا. جس کمرے میں ان کے درمیان سب خراب ہوا تھا، آج لمبی جدائی کے بعد اسی کمرے میں وہ اس کی منتظر تھی. آپ بھی کچھ کہیں؟ زارون نے اسے مسلسل خاموش دے کر کہا. وہ شرمائی لجائی سے اس کی نظروں سے بچتی اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی. مجھے آپ سے سوری کرنی ہے. بہت پھر ہمت کرتے وہ مشکل سے بول پائی. تو کرے پھر سوری. زارون نے اسے مزید اپنے ساتھ لگایا. میں جان بوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب، میں آپ کی جان نہیں لینا چاہتی تھی. وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی. مگر مجھے تو لگ رہا آپ ابھی بھی میری جان لینا چاہتی ہیں. زارون نے مسکراتے ہوئے کہا. نہیں شاہ، ایسا نہیں ہے. وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس بات پر، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتا جذبات کی تپش اور اس کی بات کی گہرائی کا اندازہ ہوا تو اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا. مجھے آپ سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ آپ بنا کچھ کہے چلی گئی. چلی کیوں گئی؟ میری ذات کو سب کے لیے سوالیہ نشان بنا کے. وہ 4 ماہ میں نے کیسے تڑپتے سسکتے گزارے. بیک وقت ایک ہی انسان سے محبت اور نفرت کرنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے. مجھے جب بھی لگتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تبھی مجھے آپ کا چھوڑ جانا یاد آ جانا، پھر خود سے آپ سے ہر چیز سے نفرت ہونے لگتی تھی. بہت مشکل تھا وہ وقت. اس کو اپنے سینے سے لگائے وہ اس کی ذات سے ملنے والی اذیت کا حال اسی کو سنا رہا تھا. میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اسی لیے. وہ بے ساختہ رونے لگی. اس سے الگ ہونے کا خیال آج بھی اسے ڈرا دیتا تھا. پلیز ڈونٹ کرائے مائی لو. زارون نے اس کا سر تھپ تھپایا. میں پوری کوشش کروں گی اب میری طرف کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو آپ کو، اور جانے انجانے میں جو تکلیف آپ کو ہوئی ہے میں اس کی بھرپائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی. تو پھر بھرپائی کی پہلی قسط ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں آپ کی سوری کب ایکسیپٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی طرف میرا کافی حساب کتاب نکلتا ہے. دھیمی سی سرگوشی میں اسے اپنے رادھر سے گاہ کرتے جھک کر باہوں میں اٹھایا، نرمی سے بیڈ پہ لٹایا. دوپہر میں تیار رہیے گا، ایک دوست کے ہاں جانا ہے، کھانے پر انوائٹ کیا ہے ہمیں. اس نے بیجان کے سامنے جھک کر پیار لیتے ہوئے مہما تک بات پہنچائی. یہ پکا زارون والا نہیں ہے، آئی تھنک مہما کا ہی ہے. نہیں،
حوریہ کا بھی وہ سوری ارہا کا بھی تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی والا میں بھی فلا یہ لڑکی آخر کون ہے؟ اب سوچ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. ایسا کرتے ہیں ویڈیو کو نہ روک کے آگے جا کے خود ہی پڑھ لیتے ہیں. مہمہ تو اس کی چلاکی پر حیران رہ گئی. مطلب اس نے جان بوجھ کے بیجان کے سامنے بولا تھا کہ انکار نہ کر سکوں، ورنہ رات میں بتا سکتے تھے نا. وہ بیجان کے سامنے اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. مگر مجھے آج گھر پر کافی کام ہے، شادی میں 4 دن رہ گئے ہیں، بس اس کا کوئی موڈ نہیں تھا جانے کا. اور ہان کے ساتھ تو بالکل نہیں جانے والی تھی. کل مال میں کیسے اس کی جان ہوا کیے رکھی تھی اس نے. اس سے پہلے ہان کچھ کہتا بیجان شروع ہو چکی تھی. بی بی بہتر ہوگا تم اپنے شوہر پر توجہ دو، گھر کے کام کوئی دیکھ لے گا، خود کو ہلکان نہ کرو گھر کے کاموں کے پیچھے. جیسا ہان کہہ رہا ہے ویسا کرو. ہان جانتا تھا بیجان کے سامنے اس کی نہیں چلنے والی تھی، سو آرام سے مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ تلملا کر ہے کہ اس کی چلاکی پر. دوپہر میں اشنا، حوریہ، ارہا اور فروا نے اس کی جان عذاب کی ہوئی تھی چھیڑ چھیڑ کر. اب گھنٹے سے وہ سب اس پر جانے کون سے ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی. وہ تو بخلا ہی رہ گئی تھی، بخلا کر رہی تھی. فروا خدا کا خوف کرو، تمہارے ولیمے پر نہیں جا رہی، دعوت پر جانا ہے. وہ دانت پیستے ہوئے چبا چبا کر بولی. چپ کر کے بیٹھو تم، ذرا ہان بھائی کی نظر سے دیکھو. اف، آج تو ان کے حواس قابو میں نہیں رہنے والے. لکھوا لو ہم سے. مہمہ کا چہرہ لہو چھلکانے لگا. ڈوب مرو تم سب کہیں. وہ بری طرح نروس سی ہوتی، ان پر چڑھ توڑی تو وہ سب اس کی حالت کو دیکھتی ہنستی. کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے محو سفر تھے. ہان کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس پر جا رہی تھی. دوسری طرف مہمہ اس کی معنی کی اس نگاہوں سے نروس ہوتی مزید ونڈو کے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہی تھی. میں ہرگز بھی کوئی آدم خور نہیں ہوں جو آپ کو کھا جاؤں گا. اس کی مسکراتی ہوئی آواز پر مہمہ کو مزید تاؤ آیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہان کے لہجے میں کلہ کی کھنک آ رہی تھی. باتیں معنی خیز سی ہوتی جا رہی تھی، جیسے فاصلے سمیٹنے والے ہوں. مگر وہ اپنی خود ترسی کا کیا کرتی کہ ہان کے قابل نہیں ہے. جو رائتا وہ پھیلا چکی تھی وہ اب سمیٹے کیسے. عدیل اور اس کی وائف نے ان کا بہت اچھے سے ویلکم کیا. کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا. کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو موضوع گفتگو ان کا کپل تھا. سب جانتے تھے کہ وہ دونوں ہی بہت پیارے تھے، اور جب ایک ساتھ ہوتے تو جانے کہ کیوں مزید پیارے لگنے لگتے. ان کی جوڑی کو سب سہراتے تھے سوائے مہمہ کے. جانے کیوں وہ ہی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ ہان کے ساتھ سوٹ کرتی ہے. پھر مزید کچھ دیر ٹھہر کر وہ لوگ اجازت لیتے واپسی کے لیے نکلے. موسم سے تیور کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہے تھے. موسم کہہ رہی میرے خیال میں کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں. مہمہ نے شیشے کے پار دے کر کہا. آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. نہیں، میرے خیال میں ہم پہنچ جائیں گے، حویلی ہی چلتے ہیں. اہان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھا دی. ہلکی ہلکی بوندا باندی اب تیز ہوتی جا رہی تھی. ان کے شہر سے نکلنے کے ساتھ ہی تیز بارش کی صورت اختیار کر گئی. ہان کے لیے ڈرائیونگ بہت مشکل پیش آنے لگی. تیزی سے کام کرنا، وائپر بھی سامنے روڈ کو کلیئر کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا. تبھی سنسان روڈ پر ایک دم سے گاڑی بند ہوگی. مائی گوڈ، اسے بھی ابھی بند ہونا تھا. اسٹیئرنگ وہیل پر ہلکا سا مکر سیدھ کرتے ہوئے اہان کو تپ چڑھی. مہمہ اور گھبرا گئی. کیا مطلب؟ کیا گاڑی اب نہیں چلے گی؟ پریشان نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں. اسے تسلی کر کے وہ گاڑی سے باہر نکلا. مہمہ منہ میں مختلف قرآنی آیات کا ویٹ کرنے لگی. موبائل کے سگنل بھی خراب موسم کی وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے. اوپر سے بجلی کی کڑک الگ دل دہلا رہی تھی. تقریباً 20 منٹ انجن پر جھکا رہنے کے بعد وہ گاڑی میں واپس آیا. کیا ہوا ہے؟ مہمہ نے بے تابی سے پوچھا. گاڑی کا انجن کام نہیں کر رہا، ہمیں کسی دوسری سواری کا انتظار کرنا پڑے گا. کیا؟ لیکن ہاں، اتنی سنسان جگہ پر اس خراب موسم میں کوئی دوسری سواری کیسے ملے گی؟ مل جائے گی انشاءاللہ، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہوں نا میں آپ کے ساتھ. مہمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے کچھ اس اپنائیت سے کہا کہ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا. آہان کے لیے مجھ سے ناشنا تھی. وہ تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے مرتی وارفتگی سے ہی گھبرایا جاتی تھی. مجھے اس موسم سے بہت ڈر لگتا ہے. اتنی زور سے بادل گرج رہے ہیں، اور آپ کو کس نے کہا تھا بلیک کلر کی گاڑی لینے کا؟ اگر اس گاڑی پر بجلی گر پڑی تو میں بتا رہی ہوں، اگر کچھ مسئلہ بنا میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو. اس نے انگلی اٹھا کے سمون کیا. میں بھی یہی چاہتا ہوں. وہ آرام سے سیٹ سے ٹیک لگائے مسکرایا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے آئیبرو جھکائی. یہی کہ آپ مجھے نہ چھوڑیں. اہان، اس نے دانت پیسے. ہاں تو کیا ہوا یار، اکٹھے مر تو جائیں گے. اور ویٹ آنیسٹلی لکھا. اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ موت اگر ایسی حسین ہو تو میں خود آگے بڑھ کے گلے لگا لوں. مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی. کیوں؟ ابھی فروا کی شادی دیکھنی ہے مجھے، اور میں نہیں چاہتی اس بارش کی شادی میں کوئی پرابلم آئے. اتنی معصومیت سے اس نے کہا کہ وہ بساختہ ہنس پڑا. یہ تو ہے، ہر بار اس کی شادی ڈیلے ہو جاتی ہے، جانے اللہ کو کیا منظور ہے. ہم کب تک یہیں بیٹھے رہیں گے؟ رات گہری ہو رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اس کے چہرے سے تھکان کے ساتھ ڈر بھی واضح تھا. اوکے، ایسا کرتے ہیں، گاڑی کو لوک کر کے یہیں رہنے دیتے ہیں اور خود کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اس طرح آپ کو اس بلیک گاڑی میں بیٹھنے سے جو ڈر لگ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. آہن چٹکیوں میں حل نکالا. مہمہ کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ پہ تھا. وہ خاموشی سے سر ہلا گئی اور ہاتھ آہستہ سے آہن کے ہاتھ سے نکالا.
अहान बाहर निकला तो वो भी डरते डरते इसके पीछे बाहर निकल आई तो अहान ने गाड़ी लॉक कर दी। बारिश की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा था। वो दोनों तेज बारिश में भीगते करीब ही पुरानी दुकानों के शेल्टर के नीचे आ खड़े हुए। आजकल इस्लामाबाद के मौसमों का भी कोई एतबार नहीं था। पल में क्या से क्या हो जाता था। महमा के कपड़े भीगने की वजह से चिपक चुके थे, जबकि हान भी पूरी तरह भीग चुका था। हर गुजरते लम्हे के साथ बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, साथ ही सर्दी का एहसास भी बढ़ता जा रहा था, मगर वहाँ अभी बेहतरी की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। दुआ करो खैरियत से घर पहुंच जाएं। यहाँ इस रोड पर आए रोज बहुत वारदातें होती हैं। हान ने की नखियों से इसकी तरफ देखते हुए कहा। मामा का दिल जोर से धड़का। तब इसने डर के इसकी तरफ देखा। सच कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने गाड़ी में बैठने को तरजीह दी थी। अगर आपको ये सब पता था तो आपको इस टाइम शहर से नहीं निकलना चाहिए था। इससे तो बेहतर था फार्म हाउस पर रुक जाते। पता तो है शहर के हालात का, और मैं तो आना ही भी नहीं चाहती थी आपके साथ, मगर आप मजीद ज़बरदस्ती साथ ले आए। अब अगर कुछ हुआ तो मैं आपके साथ बिल्कुल रायत नहीं करूँगी। पहले कब कर रही हैं? वो बेनियाजी से हाथ पैंट की पॉकेट्स में घुसाते हुए इसने सामने रोड पर नजर दौड़ाई। महमा जबत से लपीच कर रह गई। सर्दी की शिद्दत से इसका सारा जिस्म कांप रहा था। होंठ जैसे नीले हो रहे थे। वो जाहिर करना नहीं चाहती थी, मगर जिस्म की कपकपाहट और नीले होते होंठ इसका भेद खोल रहे थे। सर्दी लग रही है। अहान इसके बिल्कुल करीब चला है। इसने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर कपकपा क्यों रही हैं? और ये अपने होंठ देखे कैसे नीले हो रहे हैं। वो फिक्रमंद हुआ। नहीं, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं है। पता नहीं ये मौसम कब ठीक हो, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपके कपड़े भीग चुके हैं। मैं देखता हूँ शायद यहीं पास कोई बैठने की जगह मिल जाए। ऐसे सड़क किनारे खड़े रहना भी मुनासिब नहीं। महमा ने एक नज़र से देखा। वो खुद भी भीग चुका था, मगर फिर भी वो महमा के लिए कितना मुतफक्कर नजर आ रहा था। मर्द को अल्लाह ने जिस्मानी लिहाज से और से मजबूत बनाया। मैं आपके मुकाबले में आपसे ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। जर्मनी में तो बर्फबारी भी शदीद हुआ करती थी। वो इसकी नज़रों में छुपा सवाल जान के बोला। मर्द को जब मुहाफिज बनाया गया है तो इसे चाहिए कि वो मुहाफिज बनकर भी दिखाए। इसे हर हाल में खुद से पहले अपनी औरत के बारे में सोचना चाहिए। एक तो वो था बहुत हसीन, ऊपर से इसकी आदत, इसका रवैया, इसका किरदार, इसकी शख्सियत सामने वाले को अपना घरोता बना लेती थी। सब जानते हुए भी महमा का दिल जाने क्यों उसकी जानिब हमकने लगा था। हालांकि वो तय कर चुकी थी कि इसके और हान के दरमियान फासले बरकरार रहेंगे। वो हान को अपने करीब नहीं आने देगी और महमा से बेहतर लड़की की कुर्बत डिजर्व करता था, मगर दिल जाने क्यों इसे देखते ही सब भूल जाता था। वेट, ये दो कपल ही हैं और लड़की इन दोनों में से एक के पीछे ही पड़ी है। आप यहाँ रुके, मैं आता हूँ। और डरना नहीं, ओके? हल्के से इसका कंधा थपथपाते हुए वो मुड़ गया। ऐसी सिचुएशन में सर्दी से मर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पास है ना तो उसे नहीं बेच सकते। और अगर मदर होना तो वो चली जाए, खैर है, वो हेल्प लेने चली जाए, क्योंकि हमारी मदर पता कैसी है। बारिश हो रही हो ना, और मतलब यही कहती हैं कि वाली बारिश ना पिछली बारिश से ज़्यादा तेज़ है। मतलब बहुत डराती हैं वो। वैसे नहीं डर रहे होते हैं, उनकी बातें सुन के वैसे ही डर जाते हैं। सर्द हवा जैसे रगों में घुस रही थी। इसने कपकपाते हुए दोनों बाजू अपने कंधों के गिर्द लपेट लिया। अहान को ये तकरीबन 15-20 मिनट। हाय, काश ये किसी ड्रामे या फिल्म का सीन होता तो हीरो हीरोइन को फौरन रात गुजारने के लिए कमरा मिल जाता। साथ में एक अदद लालटेन भी होती और लकड़ियां भी। महमा ने दिल में सोचा। चलिए आ जाए। अहान ने अपना कोट जिससे पानी टपक रहा था उतार के झटका। कहाँ जाएंगे? शोहर हूँ आपका, ले जा तो कहीं भी सकता हूँ। फिलहाल थोड़े फासले पर एक दुकान है। इतने ख़राब मौसम में फ़िलहाल वो रात गुजारने के लिए बेहतरीन जगह है। इस वक्त वो दुकान खुली है। महमा को ताज्जुब हुआ। नहीं, ताला लगा हुआ है, अहान ने आराम से बताया। तो हम अंदर क्या जादू से जाएंगे? महमा को लगा कि सर्दी का असर इसके दिमाग पर हो गया है। नहीं, ताला तोड़कर। इसने कंधे झुकाए। क्या बात है, शहर का असिस्टेंट कमिश्नर किसी की दुकान का ताला तोड़ेगा? वाह, क्या कहने। महमा ने इसको घूरा। अपनी बीवी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अहान ने इसकी घूरियों को नज़रअंदाज किया। क्या था वो शख्स? खुलता ही ना था, उलझा के रख देता था महमा को। इसकी बातें, इसका अंदाज इस कदर वहलाना था कि महमा को लगता जैसे वो महमा से मोहब्बत करता हो, मगर ज़ुबान से इसने इस तरह का कोई इकरार नहीं किया था। इसे क्यों महमा की इतनी फिक्र रहती थी? कभी कभी वो ऐसी बात कर जाता जैसे कोई दीवाना अपनी महबूबा के लिए करता है। हेलो, चले मैडम। अहान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। मैं नहीं जाऊंगी, ये तो गलत है, और अगर यही करना है तो इनमें से किसी दुकान का ताला तोड़ लें। जिद ना करें, मौसम के तेवर अब आप देख रही हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहा, रोड सुनसान और ख़तरनाक है, और इधर इसलिए नहीं रुक रहे हैं, ये दुकानें रोड पर हैं। खुदा ना करें अभी हमें यहाँ खड़े देखकर कोई असला लेकर आ गया तो क्या करेंगे?
मैं तो खैर भाग भी लूंगा, मगर आपसे तो इस वक्त भागा भी नहीं जाएगा। हाँ ने इसे हकीकत बताकर और डरा दिया। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। इसका दिल दहल गया, मगर हिली वो फिर भी नहीं थी। ठीक है, आप खड़ी रहे, यही मैं जा रहा हूँ, मुझसे तो मजीद ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते हुए वो पलट गया, मगर महिमा हट दर्मी का मुजाहरा करती वहीं खड़ी रही। लेकिन कब तक? अहान की बातें नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थी। ऐसा हो भी सकता था, ऊपर से बारिश ठीक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ना चार वो अहान के पीछे हो ली। रास्ता बहुत खराब था, पाँव बार बार स्लिप हो रहा था। अहान मजबूती से इसका हाथ थामे चल रहा था। महिमा ने इसके हाथ में अपना हाथ और फिर खुद से दो कदम चलते इसे साहर को देखा। दिल की दुनिया जेर जबर थी इस वक्त। अहान इसीलिए मतलूबा दुकान तक आया, जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये तोड़ेंगे कैसे? महिमा ने इतना बड़ा ताला देखकर आंखें घुमाई। इससे अहान ने बैक साइड से होल्स्टर से पिस्टल निकाला। साइलेंसर लगे पिस्टल से इसने आसानी से ताला तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए। सच शुक्र के अंदर कुंडी लगी हुई थी। अहान कुंडी बंद करके मुड़ा तो कमरे में मजीद अंधेरा फैल गया। ऊपर रोशनदान से जब बिजली कड़कती तो कुछ सेकंड के लिए रोशनी की लकीर सी दिखती, वरना तो गुप अंधेरा था, जिससे महिमा को मजीद खौफ आ रहा था। इसने मोबाइल पॉकेट से निकाला और टॉर्च ऑन की। इसके पास पिस्टल था तो फिर डराया क्यों नहीं? आपके पास। महिमा को गुस्सा आया, क्योंकि मैं आपको ठंड से करते हुए नहीं देख सकता था। हवेली पता चल जाता तो मेरी खैर नहीं थी। अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना डरते हैं आप हवेली वालों से कि मुझसे शादी करने से इनकार भी ना कर सके। वो इसकी बात का अच्छा खासा गलत मतलब निकाल चुकी थी। हर बात को इसी बात से क्यों जोड़ देती हैं आप? पता नहीं, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अहान तासुफ से सर झटका दुकान का जायजा लेने लगा। पुरानी सी दुकान, जिसमें सामान भी ज्यादा ना था। काउंटर के पास एक चेयर और पीछे एक कोने में एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे। मोबाइल एक जगह टका कर वो खामोशी से आगे बढ़ा और एक एक करके सारे डिब्बे उठाकर जमीन पर एक साइड पर रखे। आप यहाँ आ जाएं, इसने खाली चारपाई की तरफ इशारा किया। महिमा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे आराम से चारपाई पर बैठ गई, क्योंकि घंटा भर हो चला था इन्हें इस सिचुएशन में घिरे। अब तो टांगे शैल हो गई थी, खड़े हो के जिस्म पूरी तरह कपकपा रहा था। वो कोशिश के बावजूद भी संभाल नहीं पा रही थी खुद को। हवेली में सब इनके लिए कितने फिक्रमंद होंगे, यही ख्याल इसे बार बार परेशान कर रहा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि वो दहल कर रह जाती। बारिश की शिद्दत के साथ ही हवा में भी तेजी आ गई थी। तूफानी हवा के झक्कड़ इसे बर्फ बनाने पर तुले हुए थे। ऊपर से बदन के साथ चिपके गीले कपड़ों ने अलग मुसीबत में मुब्तला कर रखा था। अहान दोनों हाथ सर के पीछे बांधे गीले कपड़ों के साथ बड़े मजे से कुछ फासले पर चेयर पर बैठा के नखियों से इसकी तरफ देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, महिमा की जान पर बनती जा रही थी, मगर उसे जैसे परवाह ही नहीं थी। कुछ ही देर में हाँ ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली कि वो शायद इसकी वजह से लेटने से गुरेज कर रही है, मगर महिमा बुरी तरह खौफजदा हुई। से लगा वो सो गया है। वो खुद ब खुद उठकर इसके पास आ बैठी। हाँ इसका बाजू हिलाते हुए उसने जगाया। हाँ ने बंद आंखों से जवाब दिया, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अब की वो खुद को रोक नहीं पाई और रो दी। अहान ने पट से आंखें खोली। ठंड तो अब इसे खुद भी बहुत लग रही थी। वो तो फिर नाजुक जान थी, मगर करता भी तो क्या? बारिश ठीक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसपास वो देख चुका था, कोई घर ना था। महिमा की हालत वाकई काबिले रहम थी। अहान को बेतरह परेशानी हुई। इस वक्त वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इसके बस में होता तो वो अपनी खाल उतार के और आने से भी गुरेज ना करता। इसके खुद के कपड़े गीले थे। ठंडी हवा के झकड़ ऐसे थे कि हड्डियों में गुद्दा जमा दे। अहान ने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी तरफ खींचा। इससे पहले महिमा कुछ समझ पाती, अहान ने इसे गोद में बिठाकर खींचा। किसी औरत के जिस्म से इसकी पहली आशनाई थी। ये नरमी इसने आज पहली बार महसूस की थी, और इसकी बाहों में मौजूद लड़की इसका जुनून थी, इसका इश्क थी। दिल मजीद उकसा रहा था। ये नया सा एहसास, ये पुरकैफ सा सरूर आज पहली बार मैसर आया था। अहान ने अपने खुदसर होते दिल को निपटा, जो इससे आगे के बेद जानने पर बसित था। महिमा के हवास काम करना छोड़ रहे थे। वो खामोश कोशिश के बावजूद भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। बहुत जोर लगाकर आंखें खोलने की कोशिश करती, जो खुद ब खुद बंद हुए जा रही थी। अहान ने जरा सा झुककर देखा। दिल धक से रह गया। वो आंखें मूंदे इसके साथ लगी, शायद होश में ना थी। अहान ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाकर टॉर्च इसके चेहरे के पास की तो देखा कि वो वाकई हवासों में ना थी। गोरी रंगत ठंड से मजीद बर्फ जैसी हो रही थी। लब बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। इसने एक दो बार पुकारा, चेहरा थपथपाया, मगर बेसुध। अहान को लगा जैसे जिंदगी की बसात पर वो आज अपना सब कुछ हार जाएगा। अगर मजीद देर हो जाती तो महिमा की हालत तशवीशनाक हो सकती थी। इसने जल्दी से महिमा को उठाकर चारपाई पर डाला और बाहर की तरफ भागा कि शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए या कोई हेल्प मिल जाए। इसकी ज़िंदगी का सवाल था, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था। बाहर कदम रखते ही तेज़ हवा ने इस्तकबाल किया। बारिश थम चुकी थी, मगर बादल अभी भी ज़ोरों से गरज रहे थे और बिजली की कड़क भी जारी थी। हवा ऐसे थी कि कदम आगे बढ़ाना मुश्किल था। जैसे तैसे वो गाड़ी तक पहुंचा। दोबारा इसे
दोबारा से बोनट खोले इस पर झुका। मायना करता रहा मगर गाड़ी स्टार्ट न हुई। अहान ने गुस्से से गाड़ी को जोरदार किक मारी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इसकी टेंशन बढ़ रही थी। कुछ देर इधर उधर देखा मगर दूर दूर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दी दे रही थी सवाए बादलों की गरज के। वो गाड़ी लॉक करके पलटने लगा कि वापस पलटा। जल्दी से गाड़ी ऑन अनलॉक की। पिछली साइड पर इसकी चादर तय करके रखी हुई थी। परसों अरमान को ये चाहिए थी तो इसने अहान से ली थी, मगर फिर इसका इरादा बदल गया तो इसने वापस कर दी। अहान कुछ जल्दी में था, इसने पकड़ कर पीछे रख दी और फिर जहन से निकल गया उठाने का। अहान को लगा जैसे कारून का खजाना इसके हाथ लग गया। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर गर्म चादर उठाई और गाड़ी लॉक करता वापस भागा। महिमा वैसे ही बेसुध पड़ी थी। इसका वजूद ठंड से बिल्कुल अकड़ चुका था। जिस तरह से छोड़कर गया था वैसे ही लेटी हुई थी। अहान को समझ नहीं कि अब क्या करे। जिस हिसाब से ठंड थी और जैसी महिमा की हालत हो रही थी, ये गर्म चादर नाकाफी थी। कुछ देर परेशानी से सोचते से जो हल नजर आया इस पर अमल करता अपने आप को मजीद इम्तिहान में डालने का मुतरादिफ था। कोई और वक्त होता तो कभी ना करता, मगर इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसे ये करना था। सो दिल कड़ा करते चेयर इसकी चारपाई के करीब खींची और मोबाइल की टॉर्च ऑफ करते कमरे में एक बार फिर से गुप्त अंधेरा फैल गया। हाँ, लंबा सांस लेकर अपने अंदर हिम्मत पैदा करते इसके नजदीक हुआ। इसके हाथों में मजीद वाज़ह लर्जिश थी, मगर वो इस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहता था। सो जहन से हर सोच झटकते इसने एहतियात से और बहुत डरते हुए महिमा को गीले कपड़ों से आज़ाद किया, जो कि बहुत ज़रूरी था। चादर लपेट भी देता तो क्या फ़ायदा कि जब इसके कपड़े ही गीले थे। दिल की धड़क मामूल से कहीं ज़्यादा थी। ऐसी कड़ाके की सर्दी में बिहान को अपनी पेशानी से पसीना फूटता महसूस हुआ। बहुत याद के बावजूद हाथ अनजाने में इसके गद्दार बदन से कहीं ना कहीं मिस हो जाता और अहान की जान पर बनाती। मलकियत का एहसास जोरों से जागा था आज। खुद पर जबत के कड़े पहरे लगाते इसे चादर में अच्छे से कवर करके पीछे हटा, जिस पर दिल ने लाख दुहाइयां दी। हाथ से टोकर मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन की। इसके कपड़े एक तरफ डब्बों के ऊपर ही फैला दिया कि शायद सुबह तक पहनने लायक हो जाए। वो भूले भी इस दुश्मन जहाँ पर नजर नहीं डालना चाहता था, मगर लापरवाही भी नहीं बरत सकता था, इसलिए वापस पलटा। से आज चादर से सिर्फ इसका चेहरा नजर आ रहा था, जैसे घोर बादलों में चांद चमक रहा हो। कदम खुद ब खुद इसकी जानिब उठने लगी। इसके नजदीक आकर वो एक ट्रांस की कैफियत में से देखता रहा, फिर खुद को सरजनिश करते आगे बढ़कर चारपाई पे इसके करीब बैठकर नरमी से बाजू इसकी कमर के नीचे से गुजार कर इसे थोड़ा सा ऊपर उठाया, ऐसा कि इसका चेहरा बिल्कुल अहान के चेहरे के करीब आ गया। कब से खुद को रोक रहा था और जितना वो रोक रहा था इतना बहक रहा था। मुश्किलों से नजरों का जाविया बदला और इसकी पुष्ट पर चिपके इसके गीले बाल निकाल कर एक साइड पर रखे और इसे वैसे लटाकर लंबे बालों को एक साइड पर फैला दिया जब चारपाई से नीचे लटक रहे थे। कुछ देर यूं ही झुका इसके बालों को छूकर महसूस करता रहा, फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मजीद झुका और तिश्ना लब इसकी रोशन पेशानी पर रख दिया। मोहब्बत का पहला बोसा नहायत एहतराम के साथ इसके माथे पर सजाकर इसने पहली बार महिमा पर अपना पहला लिमस छोड़ा, जिसे वो बेहोश होने के बायस महसूस भी ना कर पाई। इससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताखी कर बैठता, खुद फौरन से दूर हटा। महिमा का वजूद वैसे ही बेसो हरकत पड़ा था। अहान ने फिर से दुकान का जायजा लिया, मगर कुछ ना मिला सवाए थोड़े से खाली गत्ते के डब्बों के। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। क्या चलो लकड़ियां ना सही, इनसे भी कुछ काम लिया जा सकता है। सारे डिब्बे उठाकर चारपाई के कुछ नजदीक रखे। माचिस के लिए इसे कोई जदोजहद ना करनी पड़ी, केवल जल्द ही नजर आ गई। थोड़े से डिब्बे रखकर इसने चिंगारी दिखाई तो फौरन से आग भड़क उठी। इसने उठकर खुद को गीली शर्ट से आजाद किया और वापस चेयर पर आकर बैठ गया। साथ साथ वो एक एक टिप्पा ऊपर रखता जाता जो मिनटों में जल जाता। बहुत ज्यादा ना सही, मगर कुछ हरारत तो हो रही थी। फिर उठकर दोबारा से महिमा के पास है। अपने दोनों हाथ सेंक कर इसके चेहरे पर लगाने के लिए इसे कुछ गुरमाइश मिले। फिर थोड़ी देर बाद यही अमल इसने इसके हाथों पर दोहराया। अपने हाथ आग पर सेंकता और इसके हाथ अपने हाथों में दबा लेता। डिब्बे खत्म हुए तो इसने कुछ सामान निकाल कर वहाँ एडजस्ट किया और मजीद कुछ डिब्बे इकट्ठे करके जलाया और पैरों की तरफ आकर बैठ गया। चादर से इसके पैर निकाल कर यूं ही इसके पैरों को गरमाइश दी। मोबाइल की बैटरी लो हुई तो टार्च खुद ब खुद ऑफ हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर कुछ देर बैठा वैसे हथेलियों से कुछ कभी इसके पैर तो कभी हाथों को रगड़ता रहा। करीब 1 घंटे बाद इसके वजूद में हरकत हुई तो हान की अटकी हुई सांस बहाल हुई। आप ठीक है? वो बेताबी से इसकी तरफ झुका पूछ रहा था। जवाब तो खैर ना आया कि वो आ करती कसमसा रही थी। शायद जिस्म सुन्न होने की वजह से इसको हरकत करने में मुश्किल हो रही थी। महिमा, आप ठीक है ना? कुछ बताएं तो। लाइट ऑन करे, इतना अंधेरा क्यों किया है? मेरी साइड का लैंप क्यों ऑफ किया है? हाँ, जानता था कि वो ठीक तरह सोच में ना थी, इसीलिए सिचुएशन को समझ नहीं पा रही थी और यही समझ रही थी कि वो अपने बेडरूम में है। लाइट नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं यही हूँ आपके पास। आप सो जाए आराम से। वो खामोशी से आंखें मूंद की। एहसास काफी था पुरसुकून करने के लिए कि वो पास था। आहन भी रिलैक्स सा चेयर पर नीम दराज हो गया। गीली पैंट से इरिटेट तो कर ही थी, मगर खैर
خیر تھی، اسے اپنی پرواہ نہ تھی۔ مہما بہتر تھی، یہ کافی تھا۔ کچھ دیر ہی گزری کہ نیند کا غلبہ بڑھا اور اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ مہما چیخ کر اٹھی۔ احان کدھر ہیں آپ؟ اس نے اپنے ساتھ چارپائی پہ ہاتھ مارا جو کہ خالی تھی۔ اس کے چیخنے پر احان بھی ہڑبڑا کر اٹھا، گپ اندھیرے میں ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، باہر موسم ٹھیک نہیں ہے اس لیے بجلی کڑک رہی ہے۔ احان چارپائی پہ اس کے دونوں طرف ہاتھ جمائے جھک کر اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہی موجود ہے۔ آپ لائٹ آن کر دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اندھیرے سے۔ ابھی آپ نہیں تھے بیڈ پر، میں نے دیکھا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لائٹ ابھی بس تھوڑی دیر تک آ جائے گی، پریشان نہیں اور سونے کی کوشش۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کمپلیٹ کرتا ہے ایک بار پھر سے بجلی بہت زور سے کڑکی۔ کچھ سیکنڈ کے لیے کمرے میں مدھم سی روشنی اور جو منظر اس کے نگاہ سے ٹکرایا وہ احان کا دل زوروں سے دھڑکانے کے ساتھ ساتھ اعصاب کو بھی بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بجلی کی کڑک سے ڈر اس کے بازو سے چپکی ہوئی تھی۔ احان کی وجہ سے وہ کچھ اس کے حواس ابھی پراپر ٹھکانے پر نہ تھے کہ وہ خود نہیں دیکھ پائی کہ اس کے جسم پر صرف چادر تھی جو کہ بے ترتیب ہو کے احان کے سینے میں طوفان مچا چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بھی جان کے پاس جانا ہے، وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ احان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ سب سو رہے ہیں، اس وقت جگانا مناسب نہیں لگتا کسی کو، اور ویسے بھی میں ہوں نا آپ کے پاس، تو ڈر کیسا؟ احان اسے سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ نامحسوس طریقے سے اس کی چادر بھی ٹھیک کر رہا تھا۔ اوکے احان، آپ میرے پاس ہی رہنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، احان بے اختیار کہہ بیٹھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے ڈرنا نہیں آپ ہیں، مگر آپ کو تو خود ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے بھی جان کے پاس لے کر چلیں۔ انہیں ڈر نہیں لگتا بجلی کے کڑکنے سے، مجھے آپ کے پاس بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ معمول سے زیادہ گمبھیر تھا۔ کیا میں اندھیرے میں خوفناک دکھتی ہوں؟ وہ معصومیت سے گویا ہی نہیں، آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ مجھے آج تک کوئی اپنی بیوی سے زیادہ حسین نہیں لگی۔ مہما کو بھلے ہی سچویشن کا حال ٹھیک سے اندازہ نہ تھا ابھی تک، مگر اسے بہت اچھا لگا احان کا یوں کہنا، کیونکہ اس نے کب سنا تھا اپنے بارے میں ایسا؟ کب دیکھا تھا اس نے کہ شوہر اپنی بیوی کی یوں بھی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اس نے تو بیوی کی حیثیت سے تذلیل ہی صحیح تھی، گالیاں ہی سنی تھی۔ یہ سب کتنا دل نشیں تھا، اس نے آج تک محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آنکھیں بے اختیار نم ہوئی، اپنی کم مائنگی کا احساس زوروں سے ہوا تو سب بھولتی مزید احان کے بازو سے چپک گئی۔ یہ نہ کریں پلیز، میں بہت مشکل میں ہوں، احان نے منت بھرے لہجے میں کہا کہ اب مزید ضبط مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ مہما خاموش رہی کہ دماغ اس ٹائم کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کو عجیب سکون سا مل رہا تھا جیسا اس نے آج تک کہیں محسوس نہیں کیا تھا۔ سو وہ سامنے والے کی حالت سے بے خبر اپنے سکون کا سوچے اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ تو پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اب خود پر لگائے پہرے ہٹا دوں، خدا را مجھے اس مشکل سے نکالیں کہ میں مزید ضبط کا مارا نہیں۔ احان نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے التجا کی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہیں، نہ دور جانے دے رہی ہیں نہ پاس آنے دے رہی ہیں۔ اب بس کریں، بہت ہوگی آپ کی منمانی، مجھے محسوس کرنے دیں خود کو، میرے جذبات کو مزید مت بڑھائیں کہ آپ کے لیے پھر روک پانا مشکل ہو جائے۔ پہلا خمار ہے اور مت ستائیں ورنہ میری جنونیت پر بند باندھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ جذبات کی شدت سے آنکھیں بند ہو رہی تھی اور لہجہ مزید مدھم ہوتا سرگوشیوں میں ڈھل چکا تھا۔ اپنے بازو پر اس کی انگلیوں کا کپکپاتا ہوا لمس محسوس ہوتے ہی وہ اس پر جھکا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ اوپر اٹھا اور بنا ایک پل ضائع کیے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ سانسیں سانسوں میں الجھی ہوئی تھی، دل سے ملے ہوئے تھے، دھڑکنوں سے ہم کلام ہوئی۔ اندھیرے سے کمرے میں صرف کم تیز ہوتی سانسوں کی آواز تھی یا دھڑکنوں کا شور تھا۔ جب کافی دیر بعد وہ پیچھے نہ ہٹا تو مہما نے اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پرے ہٹانے کی کوشش کی تو احان کو جیسے ہوش آیا۔ وہ اس کے سینے سے ماتھا ٹکائے لمبے سانس لیتی اپنی بکھری سانسیں بحال کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ شاید جانتی بھی نہیں، آپ نے آج مجھے اپنے قریب کر کے ساری دنیا سے امیر کر دیا۔ میں کہاں اس قابل تھا آپ کے اتنے نزدیک ہو پاتا؟ میں تو زنگ آلود لوہا تھا، آپ کے کندن سے بدن کو چھو کر میں انمول ہو گیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ احان مجھے اس قابل سمجھنے کے لیے۔ اپنے مضبوط بازوں میں سموئے اس کا شکر گزار تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اظہار کا اس کی سماعتوں میں ڈھیلتا مہما کی روح تک کو سرشاری کر رہا تھا۔ پھر مہما کو سب بھول گیا۔ وہ کون تھی، احان کون تھا، وہ لوگ کہاں تھے، کچھ بھی یاد نہ رہا کہ وہ جادوگر جانے اسے کون سے دیس میں لے آیا تھا۔ یہ محبت بھرے اقرار، یہ بتابیوں سے لبریز سرگوشیاں، ایسا میٹھا سا احساس جو نس نس میں جانے کیسا سرور بھرتا جا رہا تھا۔ کیا کسی کی قربت ایسے مدہوش کر دینے والی بھی ہو سکتی تھی کہ بندہ خود کو بھی ہی بھول جائے؟ مہما نے تو ہمیشہ اذیت ہی پائی تھی جو اس کے لیے جسمانی مشقت کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ شکریہ تو اس کا تھا کہ اس نے اسے ان رنگوں سے روشناس کروایا، یہ احساس دلایا کہ اس کی قربت، اس کا وجود کسی کے لیے اتنی اہم تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا کہ ایک نقوش کو دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ کیا نہ تھا اس کے لمس میں پیار، محبت، عشق، جنون اور سب سے بڑھ کر نرمی اور احترام جس نے مہما کو خرید لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر اور مہما پیر ہے، مگر اب مہما کو لگ رہا تھا کہ اس نے مہما کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ احان نے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ مہما کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی
یہ تو زیادتی ہے، اب یہاں تک لا کر آپ بھاگ نہیں سکتی کیونکہ میں اب پلٹنے والا نہیں ہوں۔ جب دور تھا تو تھا، اب آپ چاہ کر بھی خود کو مجھ سے دور نہیں کر پائیں گی، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بشرط یہ زندگی آج کے بعد آپ کی ہر رات میرے ساتھ ڈھلے گی اور ہر صبح میرے ساتھ شروع ہوگی۔ مخمول لہجے میں کہتا وہ اس کے پاس جگہ بناتا چادر میں دونوں کو چھپا گیا۔ مہما کی صحیح جان پر بنائی تھی، اس نے تڑپ کر کروٹ بدلی۔ آہان کی انگلی کا لمس اس کی کمر پر محسوس ہوا تو مہما کو جیسے ہوش آیا۔ وہ اس حالت میں اس کے اتنے قریب سوچتے مرنے کو تھی، اس سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہتی اس نے اپنی کمر کے بیچوں بیچ اس کے سلگتے لبوں کا لمس اور اس کی شیف کی ہلکی سی چبھن محسوس کی تو اس کو یکدم سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ آہان بامشکل اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کا نام ادا ہوا، پر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھا، سو آرام سے اس کو اپنی طرف کھینچ کر مزید ساتھ لگا کر درمیان سے ہوا کے گزر کے لیے بھی کوئی راہ گزر نہ بچا۔ اوکے، یہ سین کافی بولڈ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے آپ پلیز خود پڑھ لیں۔ ہم نے ایک مرتبہ ناول تھا، ایک اس پہ بھی کہا تھا، آپ لوگوں نے بلکہ بھی کہا تھا کہ آپ سین کو چینج کر کے پڑھتی ہیں۔ ہم ناول رومانٹک پڑھ سکتے ہیں، موسٹ رومانٹک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ تھوڑا سا بولڈ ٹچ آ جائے وہ ہم ناول نہیں پڑھتے، اس لیے ہم کافی ناول نہیں پڑھتے، ریکویسٹڈ ناول کافی نہیں پڑھتے، اس لیے ہم، کیونکہ وہ ہلکے ہلکے بولڈ ٹچ بھی دے رہے ہوتے ہیں یا وہ سین سکپ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم اگر الفاظ کو توڑ موڑ کے ہم پڑھ دیتے ہیں خود ہی تو پھر آپ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ وہ جو رائٹر نے لکھا وہ نہیں پڑھتی۔ اس سے بہتر آپ خود ہی پڑھ لیں، شکایت نہ کریں۔ اوکے، ختم ہو گئی ایپیسوڈ۔ جی، بٹ ابھی فی الحال ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم زیادہ ہی ایٹ کرتے ہیں، بے شک ہمارا گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ اوکے، جانے کتنا وقت گزرا تھا انہیں ساری دنیا سے بے خبر سوئے کے دھڑ دھڑ بجتے تھے۔ دروازے کی آواز پر آہان نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ باہر صبح ہو چکی ہے۔ دروازہ ایک بار پھر کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ اب کی بار آہان کو سچویشن کا اندازہ ٹھیک سے ہوا تو پٹ سے آنکھیں کھول دی، نظر بے اختیار اپنے بازوں کے حلقے میں سوئی اپنی زندگی پہ پڑی تو لب خود بخود ہی مسکرا دیے۔ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے جانے آہان۔ آہان نے جھک کر اس کے پیشانی پر مہر ثبت کرتے جگایا۔ نو، وہ کیوٹ کیوٹ سے منہ بناتی ایک لفظی جواب دیتی، پھر سے اس کے سینے میں منہ چھپائے سو گئی۔ آپ کی یہی لاپرواہیاں اور بے خبریاں میرے لیے امتحان بن جاتی ہیں اور پھر آپ کی نئی نئی کی رٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ دروازہ مسلسل نو کیا جا رہا ہے، وہ پھر سے مدہوش ہو رہا تھا۔ گھر چل کے ہم بہت سارا سوئیں گے، پرومس۔ اب اٹھ جائیں، ہمیں حویلی جانا ہے، باہر کوئی دروازے پر موجود ہے۔ آہان، آپ سب کو بھیج دیں، انہیں بولیں مہما سو رہی ہے۔ وہ شاید ابھی بالکل بھی اٹھنے کے موڈ میں نہ تھی، حالانکہ وہ بنا کسی الارم کے فجر کے ٹائم اٹھی ہوتی تھی۔ گھٹاؤں کی طرح بکھرے بال اور بے پرواہ سراپا اس کو بہکانے کو کافی تھا، مگر اسے خود پر کنٹرول رکھنا تھا، سو اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چراتا وہ جلدی سے اٹھا۔ شرٹ پہنی، مہما کے کپڑے ہوا کی وجہ سے بہت حد تک خشک ہو گئے تھے، بس ہلکی ہلکی نمی سی باقی تھی۔ آہان کی جان اٹھ کر کپڑے پہن لیں گی یا پہنانے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جانتا تھا یہی طریقہ اسے اٹھانے کا اور عین توقع کے مطابق وہ ہڑبڑا کر اٹھی، مگر پھر اپنی حالت اور پاس کھڑے آہان کو دیکھتی وہ حیا کے مارے نظر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ آہان نے جھک کر اس کے کپڑے چارپائی پر رکھے۔ جلدی سے اٹھ جائیں، ہمیں نکلنا ہے۔ اس کی غیر ہوتی حالت اور پھر سچویشن کے باعث
وہ خود کو سنبھالتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ آرام سے کپڑے پہن سکے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہے اندر؟ شرافت سے دروازہ کھول دیں یا پھر میں دروازہ توڑ دوں؟ باہر سے اب کسی آدمی کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ مائمہ نے ہر چیز کو پس پشت ڈالا اور جلدی سے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹتی اٹھی۔ کپڑے پہن کر اس نے خود کو اچھے سے اسی گرم شال میں لپیٹ دیا۔ احان نے ایک نظر موڑ کر اسے دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم۔ احان نے سامنے کھڑے دھیر عمر کے آدمی کو سلام کیا جو کہ یقیناً اس دکان کا مالک تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، بادشاہ بندے ہو آپ؟ میں کب سے دروازہ بجا رہا ہوں، کیا بھنگ پی کر سو رہے تھے؟ وہ آدمی بہت تپا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں مہمہ بھی احان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ یہی سمجھ لیں نشے میں ہی تھا۔ مہمہ کی طرف جھکتے اس نے سرگوشی سی کی۔ اس بندے کو تو سمجھ نہیں آئی مگر مہمہ کی سانسیں اتھل پتھل گئیں۔ معذرت خواہ ہوں بھائی، دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، موسم بھی آپ جانتے ہیں کیسا تھا، میری بیوی ساتھ تھی تو ہمیں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، اس لیے بنا آپ کی اجازت کے ہم نے تالا توڑا اور اندر آ گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سامان ویسے ہی پڑا ہے۔ موسم تو اللہ معاف کرے واقعی بہت خراب تھا، خیر کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ آدمی انہیں دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لوگ کوئی چور ڈاکو نہ تھے۔ احان نے اپنے والیٹ سے کئی نوٹ نکال کر زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائے اور اجازت لیتے وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف چل آئے۔ آسمان ابھی بھی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مہمہ کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی لو کر کے وہ خود نزدیک کہیں کوئی ورک شاپ ڈھونڈنے چل دیا، یہاں شاید کوئی ہیلپ مل جائے۔ موبائل بھی بند تھا، جانتا تھا میشا کی جان پر بنائی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا ہمارے گھر نہ پہنچنے کا۔ چلتے چلتے کافی دور نکل آیا مگر اسے کہیں کوئی نظر نہ آیا ہے۔ اب اسے صحیح میں کوفت ہو رہی تھی، واپس پلٹا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ نہیں سوچے میں چل رہا تھا کہ پیچھے سے ایک بائک سوار آتا دکھائی دیا۔ احان نے جلدی سے اسے ہاتھ دیا۔ السلام علیکم۔ اس آدمی نے بائک روکی۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ کال کر سکتا ہوں؟ میری گاڑی خراب ہوگی ہے، مجھے ورک شاپ سے کسی کو بلانا ہوگا یا اپنے گھر میں انفارم کرنا ہوگا۔ جی کر لیں۔ احان نے جلدی سے میشا کا نمبر ملایا۔ میشا اسپیکنگ۔ دوسری بیل پر اس کی گمبھیر آواز گونجی۔ احان ہیئرز برو۔ احان کدھر غائب ہو یار؟ فارم ہاؤس پر بھی نہیں ہو، کدھر لے اڑے ہماری بہن کو؟ میشا کو اس کی آواز سن کر تسلی ہوئی۔ اڑا تو کہیں نہیں، البتہ روڈ پر پیدل مارچ کر رہا ہوں۔ گاڑی خراب ہوگی ہے فی الحال، فوراً سے پہلے گاڑی بھجوائیں، باقی رات بعد گھر آنے پر ہوگی۔ اس نے جلدی سے جگہ کا بتا کر فون اس بندے کو واپس کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے گاڑی میں بیٹھتی ہی مائمہ جلدی سے گویا ہی، البتہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میر بھائی سے ہوئی ہے بات، تھوڑی دیر تک گاڑی آ جائے گی۔ ہاں ریلیکس ہوتے سیٹ سے ٹیک لگاتے اس کی طرف رخ موڑ گیا۔ اس کی نظریں وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے بلا وجہ باہر دیکھتی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے گاڑی آ جائے۔ تقریباً پونا گھنٹے بعد ڈرائیور گاڑی سمیت وہاں موجود تھا۔ ورک شاپ کال کی تھی؟ احان نے باہر نکلتے پوچھا۔ جی بس تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا ورک شاپ سے کوئی نہ کوئی۔ ڈرائیور مستعدی سے جواب دیتا ہو کہ گاڑی چیک کروا کے حویلی لے آنا۔ احان نے اس سے گاڑی کی چابی لیتے مہمہ کو اشارہ کیا اور واپسی کے لیے نکلے۔ حویلی پہنچتے ہی وہ سرپٹ اندر کی طرف بھاگی۔ احان نے ابرو چکا کر اسے دیکھا اور گاڑی لوک کرتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ شکر ہے تم دونوں خیریت سے ہو، ورنہ ہمیں تو پریشانی ہو گئی تھی۔ نمبر بھی بن جا رہا تھا احان کا۔ بیجان نے مہمہ کو ساتھ لپٹائے پیار کیا۔ جی وہ ان کا موبائل آف ہو گیا تھا اس لیے۔ مہمہ کی بات ادھوری رہ گئی جب احان وہاں پہنچا اور وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم۔ احان نے بیجان کے سامنے جھک کر سلام کیا اور ساتھ ایک شوق نظر بالکل پاس بیٹھی مہمہ پر ڈالی جس پر وہ بدک پر کچھ دور ہٹی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو باد رہو۔ بیجان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بھئی رات تو تم دونوں نے ڈرا دیا ہمیں، ساری رات مجھے تو بے چینی رہی، جبکہ تمہارے دادا جان بھی پریشان ٹہلتے رہے۔ چلیں اب تو ہم آ گئے ہیں نا اور آپ کے سامنے، اب آپ پرسکون ہو جائے۔ بیجان کی دوسری سائڈ پر بیٹھتے اس نے ان کو بازو کے ہلکے میں لیا۔ مہمہ بیٹا یہ چہرے کی رنگت کیوں اتنی سرخی مائل ہو رہی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ نہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیجان، بس بارش میں بھیگ گئی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بہت مشکل سے کچھ طبیعت سنبھلی ہے، ورنہ رات انہوں نے ڈرا دیا تھا مجھے۔ وہ مہمہ پر فوکس رکھے ہوئے تھا جس کا چہرہ مزید اناری ہو رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہو، بس ہلکا سا بخار ہے، میں اب ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی۔ اچھا میں ہلکا پھلکا سا ناشتہ بھجواتی ہوں، کر کے سونا، ایسے ہی مت سو جانا۔ کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے کیوں نہیں روکا؟ میں کیوں کمزور پڑ گئی؟ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا؟ کیا مجھے کبھی خوشی نہیں مل سکتی؟ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ مسلسل رو رہی تھی، پھر جلدی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کوئی آ جاتا وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شاول لے کر نکلی، جب ہی رہا ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور پیچھے احان چلایا۔ ارے لڑکی، بیجان بتا رہی تھی کہ تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے، پھر آتی نہانے کی کیا تک بنتی ہے؟ بارش میں نہا کے دن نہیں بھرا تھا کیا؟ ارہا نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہی سے ڈپٹا، جبکہ احان کے سامنے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب کہ ارہا کے سوال پر احان نے ایک گہری نظر اس کے بھیکے سے مشکبور سراپے پر ڈالی۔ اس کی لو دیتی نظر کی تپش پر اپنے وجود پر محسوس کرتی خاموشی سے رخ موڑ گئی کہ سامنے کھڑے بندے کی نظروں نے اس کا سانس لینا محال کر رکھا تھا۔ احان بھی رہا کی موجودگی کے باعث خود کو کنٹرول کرتا خاموشی سے کپڑے نکالے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے آفس پہ جانا تھا، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، مگر ایسی خواہش
हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। राइटर ने इतना ही लिखा है, आगे हम बढ़ देते हैं। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। फैज़ अहमद, फैज़ का आई थिंक शेर है ये। उनका यही एक शेर हमें आता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ज़ारून शाह स्पीकिंग। इसने पेपर से नज़र हटाकर रिसीवर उठाकर कान से लगाया। साइम बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से करवाए तारुफ पर इसके मुंह में जैसे कड़वा बादाम आया हो। तो ज़ारून शाह का वही लठमार अंदाज। नंबर पर ट्राई करा था, शायद हमारे नंबर ब्लॉक किए हुए हैं तुमने। साइम ने तहमीद बांधी। मुद्दे पर आओ, फालतू बात नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास। इसने ताहत से कहा। जी हसन अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, ICU में थे, आज घर आए हैं, बस एक बार हुरिया से मिलना चाहते हैं। हुरिया का तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है, दोबारा यहाँ कॉल मत करना। और हाँ, अगर हसन शाह मरा गया अभी तो मुझसे या मेरी बीवी से किसी किस्म के राब्ते की कोशिश मत करना। मेरे घर में 2-3 दिन बाद शादी, इसलिए हसन शाह की मनहूसियत को हमारी दहलीज पर मत लाना। इसने खटाक से फोन बंद कर दिया। फोन एक बार फिर से बजने लगा। ज़रून के गुस्से का घराव बढ़ता जा रहा था। मेरी बात समझ नहीं आई क्या? ये अपने तरीके से समझाओ तुम्हें? वो घुराया सॉरी। तुम बात समझ नहीं रहे। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन्हें बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया है। तुम एक बार हुरिया को इनसे मिलने दो। वो नीम बेहोशी में सिर्फ इसी पुकार रहे थे, और जब से घर आए हैं मुसलसल यही रट लगाई हुई है। साइम के लिए इस सरफिरे बंदे को कायल करना मुश्किल हो रहा था। नहीं आएगी हुरिया, क्योंकि मैं आने नहीं दूंगा, समझे तुम? और जाके बता दो हसन शाह को भी। मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराता। जब हुरिया को पता चलेगा तुमने जानबूझकर सब जानते हो इसे नहीं मिलने दिया, तब क्या जवाब होगा तुम्हारे पास इन सब का? जो वो जैसा भी हो है तो इसका बाप। साइम ने सरजमत करने की को ट्राई की। ज़ारून ने बिना जवाब दिए फ़ोन बंद कर दिया। अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था वो अब। किसी भी वजह से वो अपने और हुरिया के दरमियान कोई बदमज़गी नहीं होने देना चाहता था। पहले भी हसन शाह की वजह से इन दोनों ने बहुत सफ़र किया था। अब जब सब ठीक हुआ फिर से वो इनके दरमियान आन खड़ा हुआ था। ये हसन शाह तो गले की हड्डी बन गया है। अगर पहुंचने तक वो इसी कश्मकश का शिकार रहा कि हुरिया को बताए या ना बताए। कुछ इधर बीजान के पास बैठकर वो अपने कमरे में चला गया, मगर हुरिया कमरे में भी दिखाई ना दी। यकीनन मैडम इसके पास बिजी होंगी, सॉरी सबके साथ बिजी होंगी। वो सब आजकल ज़्यादातर फरवा के कमरे में ही पाई जाती थी। फ्रेश होकर लेट गया। अजीब बेचैनी सी हो रही थी। काफ़ी देर बाद हुरिया कमरे में आई तो इसे इस टाइम लेटे देखकर हैरत हुई कि वो घर पर मौजूद हो और हुरिया को आवाज़ न लगाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। आप कब आए? इसने आगे बढ़कर इसकी पेशानी छूकर देखे कि कहीं इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। आपको क्या परवाह, जब भी आया हूँ इतनी बेखबर रहती हैं, आपको मेरे आने जाने का भी पता नहीं चलता हो। ज़ारून ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते मुस्कुराई गुस्से से कहा। बड़े डायलॉग्स मारे जा रहे हैं। खैर है ना सब? और इस तरह आकर लेट क्यों गए? तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ, बस वैसे ही दिल नहीं लग रहा था, सो जल्दी काम निपटा के चला आया। हो सके तो चाय पिला दे। ओके, मैं अभी बना लाती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे पार्ट को एंड करते हैं। इस मरतबा हमने जल्दी दे दिया और कोशिश करेंगे कि हर रोज़ ही पोस्ट करते हैं हम। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिलहाल जितने इसकी एपिसोड हम ख़त्म कर रहे हैं उतनी ये बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल आई थिंक हम 60 एपिसोड एडिट करें। अभी मतलब 10 एपिसोड से प्लस पड़े हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट बनेंगे, 1 बनेगा, लेकिन कोशिश पूरी है कि टाइम पे दे दें और जल्दी दे दें। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।